میرے بھائیوں دوست بزرگوں، دین دی بنیاد عقائد تے ہے۔ جتنی زیادہ اہمیت دین دے اندر عقیدے دیے، اتنی زیادہ اہمیت عمل دی کوئی نہیں۔ عمل دی قبولیت دا دار مدار عقائد تے ہے، آخرت دی نجات دا دار مدار بھی عقائد تے ہے۔ اور بھی اہم گال یہ ہے کہ اسلام، توجہ میرے پاس رکھنی ہے، دین اسلام باقی مذاہب تے ادیان کنے جیری شاید دی وجہ کنے ممتاز تھے، وہ وجہ بھی اسلام دے عقائدن، ورنہ معاملات دا بیان، اخلاقیات دا بیان باقی ادیان وچ موجود ہے، لیکن اسلام نے جری خصوصیت پیدا فرمائیے وہ عقائد دی بنیاد تے ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے، اتنی غیر معمولی حیثیت دے باوجود سارے دور دا مسلمان اپنے عقائد کنے بے خبر ہے، حتیٰ کہ بنیادی طور تے ساکو توحید دا ہی پتہ کائے نہیں، ختم نبوت دا پورا معنی نہیں آندا، خلافت دا مسئلہ اہل سنت دے نزدیک بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن سارے مذہب دے لوگ نظریہ خلافت کرے بے خبرن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے سارا کیا عقیدہ ہے سارے دوستیں کو پتہ کائے نہیں، امام مہدی دے بارے سارا کیا نظریہ ہے اکثر لوگ بے خبرن، نہیں سمجھیں دے۔ اور میرے دوست بزرگوں، اودی بنیادی وجہ عقائد دی تعلیم کائے نہیں، دوجی وجہ ہے عقائد دے جلسے کائے نہیں، تیجی وجہ ہے عقائد دا مذاکرہ کائے نہیں، چوتھی وجہ ہے جرے نظریے دے علماء انہیں دلال سدا تعلق تے رابطہ کائے نہیں، کسے کہانی دا دورے چند رٹا رٹایا گالیں بیان تھینین، عقیدے نظریے دی گفتگو نہیں تھی دی۔ میرے دوستو بزرگوں، اج دا پروگرام عقیدے اور نظریے دا پروگرام ہے، ساری گال تا نہیں تھی دی لیکن کچھ گالیں تھی سن، تسا حضرات کنے دردمندانہ گزارش ہے، پوری توجہ فرماؤ، اگر توجہ کرے سو انشاءاللہ کافی فائدہ تھی سی، توجہ کرے سو، بس میں بغیر تمہید دے عرض پیا کرے نا۔ سارے دور دے اندر کچھ لوگے نے یہ تاثر پیدا کیتے، نبی علیہ السلام تو بعد کچھ لوگ صحابہ ہن اور کچھ لوگ اہل بیت ہن، جرے صحابہ ہن انہیں دی کوئی حیثیت نہیں، جرے اہل بیت ہیں انہیں دا مقام اٹھائے، وہ اصل سردار ہیں، صحابہ انہیں دے نوکر ہیں، نبی تو بعد حکومت دا خلافت دا حق اہل بیت دا، صحابہ انہیں کرے کھس کی دے، اور اے تاثر پیدا کیتا گئے کہ جرے سنی مذہب دے لوگ ہیں وہ صحابہ نال وابستہ ہیں، لیکن جرے شیعہ نظریے دے لوگ ہیں وہ اہل بیت دا دامن پکڑے نن، جرے اہل بیت دا دامن پکڑے نن وہ کامیاب ہیں، سنی مذہب سچا کائے نہیں۔ یہ تاثر ہے پلے نہیں وے پلے سونا میں بالکل تقریر نہ کرے شام میں دسے نہ پہ تو ہر سال تو کو دسے نا اج ولائی دسے نہ پیاں، یہ تاثر ہے یا میں آپ ہوا تھا بیٹھا، یہ تاثر جو ہے تو سائنی کوئی تحقیق کیتی ہے، کئی عالم دے کو لوگ گئے ہو، عالم صاحب بزرگ صاحب سا کوئی مسئلہ سمجھا چاہ اساں جو پیو ڈاڑھے کرے سننی آئے اساں غلط مذہب تے ودے آئے، تو کہیں دے کو لوگ گئے ہو
وطنی بھی لینے سچی گال دسو چا کائے نہیں سے گئے سارے دور دے اندر جڑے دینی طبقات ہیں بس فضائل دی تعلیم دا زور ہے فضائل اللہ دا بندہ عمل تاں قبول تھی سی جو عقیدہ ٹھیک ہو سی یہ عقیدہ ٹھیک ہے نہیں عمل کتا قبول تھی تیرا عقیدے دی تعلیم کیوں نہیں کریں دا عقیدے والے عالم نال تعلق کیوں نہیں بڑھیں دا میرے دوست بزرگوں اے سارا تاثر جرا پیدا کیتا گئے سراسر جھوٹ تے مبنی ہے یہ کوئی حقیقت کا ہی نہیں سمجھ آنی بھی ہے ہوں میں عقیدے دی گل کرنی ہے مختصر تھوڑا جا کھلے ساں انہیں بعد دعا دا ٹائم ہے میں پتہ ہے جو تاری زیادہ دلچسپی میرے موضوع نال کا ہی نہیں تو 100 قصے کہانے والے بندے نبی علیہ السلام دے زمانے جڑے بندے نے پیغمبر کو دیکھ کے نبی دا کلمہ پڑھے وہ کو نبی دا صحابی سڑیندن کیا سڑیندن بوے نبی دا اپنا ہے بوے نبی دا بیگانہ ہے اور نبی علیہ السلام دے زمانے مسلمانے دی ہکا جماعت آئی اون جماعت دا نام ہے صحابہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبق یاد رہ راسی اور اگلی گال پکاؤ صحابہ دے کوئی طبقے کا ہی نہیں یہ وین ہے لوگ جھوٹے لوگ بنائے ہیں صحابہ دے کوئی فرقے کا ہی نہیں صحابہ دے کوئی طبقے کا ہی نہیں صحابہ جا کوئی الگ الگ جماعتہ کا ہی نہیں ہکا جماعت نبی دی جائے نبی کو دیکھ کے نبی دا کلمہ پڑھے ایمان تے اندہ خاتمہ تھی گئے وہ کو نبی دا صحابی سڑیندن باویں مکی ہے باویں مدنی ہے باویں عربی ہے باویں اجمی ہے باویں نبی دے خاندان دا ہے سائیں دا رشتہ دار ہے یا سائیں دا رشتہ دار کائنی اپنا ہے غیر اجنبی ہے جڑی زبان بولیں دے جڑے ماحول اچ رہ دے جڑی قوم نال تعلق رکھیں دے جائے نبی سائیں کو ڈٹھے پاک نبی سائیں نال ملاقات کی تھی سائیں دا کلمہ پڑھے او دا ایمان تے خاتمہ تھی گئے عمل دا ٹائم ملے جا نہیں مل جا اے بندہ پکا صحابی ہے جرا صحابی ہے او پکا جنتی ہے ان تے قرآن حدیث دے بے شمار دلائل ہیں وہ دلائل بیان کروں تو سارا ٹائم ختم تھی ویسی اللہ سے سارے دے بارے ہکو اعلان فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میرا تمام صحابہ دے نال جنت دا وعدہ ہے اور نبی صحیح بھی ہکا گال انہیں دے بارے فرمائیے طوبیٰ لمن رآنی جائے میں محمد کو ایمان دی نظر نال ڈٹھے یہ جنتی ہے میں محمد کو خوشخبری دینا کوئی طبقہ نہیں کوئی امتیاز نہیں کوئی فرق نہیں سمجھ آنی پئی ہے میرے دوست بزرگوں وہ جڑے تو طبقات نظر آندن وہ طبقات کائیں نہیں وہ اصل وچ تعارفی نہ ہیں یہ مکے دے رہن والا صحابی مکی ہے یہ مدینہ دے رہن والا ہے مدنی ہے یمن دے رہن والا ہے یمنی ہے یہ عرب دے رہن والا ہے عربی ہے یہ عجم دے رہن والا ہے یہ اجمی ہے یہ فلانے قبیلے دے رہن والا ہے یہ تعارف دے نا ہیں جی میں تسا کوٹ والے کوٹ کسرانی والے کسرانی ہو کوئی آدن اسا شلہانی ہیں کوئی آدن اسا بلوچ ہیں کوئی رانین کوئی ملکن کوئی چودھرین کوئی خانن تسا دسو اے مسلمانے جا قسمین الواؤ یار پہچان ہک کوئی کیڑی زبان بولیں دے کوئی کیڑی زبان بولیں دے کوئی سریکی بولیں دے کوئی اردو بولیں دے کوئی پشتو بولیں دے کوئی ہندی بولیں دے کوئی سندھی بولیں دے یہ علاقے دی گالے رنگ نسل قوم قبیلہ امتیاز اللہ پاک نے جرے رکھین یہ پہچان واسطے رکھین تعارف واسطے رکھین یہ کوئی دینی امتیاز نہیں بلکہ امتیاز یہ ہے جائے نبی دا کلمہ پڑھے او مسلمان مومن ہے سمجھ آ گئی گال اگلی گال سمجھو میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں جڑے لوگ نبی علیہ السلام دے خاندان نال تعلق رکھ دے ہن نبی دے ڈاڈے حضرت عبد المطلب دی اولاد ہن انہیں پیغمبر دا کلمہ پڑھے سائیں نال ملاقات کیتی ہے سائیں دا دیدار کیتے انہیں دا تعارفی نہ ہے انہیں کو اہل بیت سڑیندن ہن او بھی سارے صحابہ نبی جا گھر والائن صحابیات نبی دے سورین صحابین نبی دے چاچین کلمہ پڑھنے صحابین نبی سائیں دے چاچے دے پترن کلمہ پڑھنے صحابین سمجھ آنی بیٹھی
یہ اہل بیت کوئی فرقہ نہیں، کوئی الگ طبقہ نہیں، بلکہ ایک تعارفی نہ ہے۔ میں سوکھا سوکھا دسے سا تسا حضرات یاد فرمیسو، اپنے بالے کو ون کے پکویسو۔ سونے نبی دے زمانے جیڑا بندہ نبی دے خاندان دا ہا، آپ نال کوئی قرابت رکھدا ہا، آپ نال کوئی رشتہ داری رکھدا ہا، اگر نبی سیدہ کلمہ پڑھے اس نبی کو دیکھ کے او کو اہل بیت سنے دن۔ جیڑا نبی دے خاندان کنے علاوہ بے خاندان دا بندہ ہا، او نبی دا کلمہ پڑھے او کو صحابہ سنے دن۔ ہن ہکا شے سمجھ آ گئی ہے؟ اصل لوگ اہل سنت ہیں الحمدللہ، تمام دی عظمت تے ساڈا ایمان ہے۔ جا کو صحابہ سڑیندن او بھی سچے ہیں، جنہیں کو صحابہ نہیں سڑیندے ان تا صحابہ لیکن اہل بیت سڑیندن او بھی سچے ہیں۔ اسا انہیں کو بھی جنتی سمجھینے ہیں، انہیں دی محبت اپنے عقید ایمان دا حصہ سمجھینے ہیں، بلکہ جیندے نال نبی صحیح دی محبت ہے یا جیندے بارے پیغمبر نے فرمائے لوگوں انہیں نال محبت کرا ہے، اللہ دی قسم ہے انہیں نال محبت رکھنا اسا سنی اپنے عقیدے دا حصہ سمجھینے ہیں۔ گل سمجھ آنی بیٹھی؟ صحابہ دے بارے بھی پیغمبر فرما گئے، اپنے خاندان دے لوگوں دے بارے بھی پیغمبر فرما گئے، وہ لوگوں انہیں دی میرے نال نسبت ہے، انہیں دے نال محبت کرو، انہیں دا ادب کرو، انہیں دا لحاظ کرو۔ گل سمجھ آنی پئی ہے؟ البتہ ایک گال بھی نال تو کو دس دیواں کہ جڑے حضرات اہل بیت ہیں انہیں دے وچ ترے قسم دے لوگ شامل ہیں۔ پوری توجہ کرائے، پوری توجہ، پوری توجہ، نوجوان علماء توجہ کرن، نیڑے نہیں لگ دے ساڈے۔ اہل بیت دا لفظ جڑے ویلے استعمال تھی دے وہ ہن سارے صحابہ، لیکن انہیں دے اندر ترے قسم دے لوگ شامل ہیں، وہ سارے اہل بیت ہیں۔ وہ میں دسے ساں تسا یاد رکھے سو۔ پہلے نمبر تے ہوتے او لوگ ہیں جڑے سونے نبی علیہ السلام دے نسبی رشتہ دار ہیں، آپ دے ڈاڈے عبد المطلب دی اولاد ہیں، انہیں کو ہاشمی سڑیندن۔ یہ ہاشم نبی دے پردادے دا نا ہے، انہیں دی جری اولاد آئیے قبیلہ بنیے انہیں کو قبیلہ بنی ہاشم سڑیندن۔ سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ لیکن شرط ہے کہ وہ نبی دے خاندان دا بندہ سونے نبی دا کلمہ پڑھے۔ اگر کلمہ نہیں پڑھدا صحابی بھی کائیں نہیں، اہل بیت ہی کائیں نہیں۔ جی میں نبی دا چاچا ابو لہب ہے، یہ تا ہاشمی، یہ تا قریشی، یہ تا نبی دے ڈاڑے دا بیٹا، یہ تا نبی دے بابے دا بھرا، لیکن نبی دا کلمہ نہیں پڑھدا۔ میرے دوست بزرگوں محروم تھی گئے، نہ صحابی بنیے تھے نہ اہل بیت ہی شامل تھے۔ کو گل سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ بلکہ اہل بیت بڑسی وہ جرا پہلے صحابی بڑسی پیچھے اہل بیت بڑسی۔ میرے لفظ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ پہلے نمبر تے تشریح انہیں دی بیٹھی کرنا، دوجے نمبر تے دوجی قسم دے لوگ اہل بیت ہی چوئن جیڑا نبی علیہ السلام دے نال سسرالی رشتہ داری قائم تھائیے۔ پیغمبر علیہ السلام جتھا شاجہ فرمائیں جیڑا عورتاں نبی دے گھر رچائیں، شہید نکاح دے اندر آ گئیں، نبی جا گھر واجہ بن گئیں، نبی دی اہلیہ بن گئیے، وہ تمام لوگ نبی دی اہل بیت ہی شامل ہیں۔ سمجھ آئیے؟ سسرالی رشتہ دو طرز دا ہوں دے، کدیں بندہ رشتہ گھن دے، کدیں بندہ رشتہ دین دے۔ جتو بندہ رشتہ گھن کے آندے شادی کریں دے وہ سسرال بن ویندن، جنہیں کو بندہ اپنی بیٹی دا رشتہ دین دے وہ داماد بن ویندن۔ یہ دوہیں قسم دے لوگ پیغمبر دے اہل بیت ہی شامل ہیں۔ کتنے میں قسمہ دس دیتے ہیں؟ دو قسمہ۔ تیجی قسم وہ ہے جیڑی نبی دی گھر والی دے کنے اللہ پاک نے پیغمبر کو بچے عطا کیتن، اولاد عطا فرمائیے، جری اولاد نبی دے سامنے پیدا تھائیے، انہیں پیغمبر دا دیدار کیتے، نبی صحیح دا کلمہ پڑھ کیتے، وہ نبی دے بچے ہیں، سونے نبی دے ترائے بیٹے ہیں، سونے نبی دے 4 بیٹے ہیں، اگو نبی علیہ السلام دے نواسے ہیں، یہ تمام دے تمام پہلے صحابہ بنے ہیں، پیچھے اہل بیت ہی شامل تھی گئے ہیں۔ خوش سمجھ آئی ہے؟ ہوں تو کو اج قیمتی گل دسینا جی کوٹا جی کو اج تھی کہیں نہیں دسی بلکہ پورے ملک جی کو کہیں نہیں دسی۔ اہل بیت دے نا تے چند نا پکائی ودن، تساں ہی انہیں دے پرا پکنڈے کرے متاثر تھایو، بس بندے یہ 4 اہل بیتن، بس علی، فاطمہ، حسن، حسین، بس ختم۔ یہ غلط بیانی ہے۔ پہلے نمبر تے میرے دوست بزرگو نبی دے خاندان دے جرے نسبی لوگ ہیں جنہیں صحیح دا کلمہ پڑھیے وہ بھی اہل بیت ہیں، انہیں دا نا کیوں نہیں گھندا؟
میں تے کو نہ دسے نا چند بنجے نا سارے دا تا ٹائم نہیں جو میں نہ دس سکاں تے کو نیندر ہی بیٹھی ہو سی لیکن دو چار نا ضرور دسے نا جڑے نبی دے خاندان دے ہن انہیں صحیح دا کلمہ پڑھے نبی دے اہل بیت ہی چن انہیں واسطے اوہ فضیلت ہے جڑی اہل بیت دی فضیلت ہے لیکن انہیں دا نا کوئی نہیں گھندا کہیں کو پتہ ہی کائیں نہیں مثال دے طور تے مثال نبی علیہ السلام دے ہن 12 چاچے حضرت عبد المطلب نبی دے ڈاڈے دیان 13 بیٹے 13واں تا حضرت عبداللہ نبی دا بابا ہے باقی کتنی بچ گئے علامینا مطلب تک گرمی کھا بنجے تک ہوں کتنی بچ گئے انہیں 12 وچوں اکثر چاچے نبی دی نبوت دے اعلان کرے پہلے دنیا تو لگے گئے جڑے باقی بچن انہیں کو صحیح نبوت دی دعوت دیتی ہے اسلام دی دعوت دیتی ہے انہیں وچوں صرف 2 چاچے نبی دا کلمہ پڑھ دن بے کلمہ نہیں پڑھ دے ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو ہیں نبی دے چاچے نبی دے جدی ہیں جڑے پیغمبر دا کلمہ پڑھے نے اے نبی دے صحابی بھی بن گئے تے نبی دی اہل بیت ہی بن گئے حمزہ دی اولاد بھی اہل بیت ہے تے عباس دی اولاد بھی اہل بیت ہے ایمان اللہ سینے دا کہیں کہیں نہ چاہتے علینا نہیں میں بلکہ ان قریب وقت کے تکو حال سنے نا نبی علیہ السلام دا ایک چاچا ہے انہا نا ہے حارس کیا نا ہے زون اللہ ای عبداللہ نال ڈاٹھی محبت کریں دا ہا اپنے بھرا نال صحیح دے بابے نال حضرت عبداللہ دی تھائیں شادی تھائی بی بی آمنہ دے نال مکہ پاک شادی تھائی اچھا اے بھی نال دسی ونیا اکثر میں مولی میں کرنے سندہ رہے نا یہ میں ماری بیٹھا نا شو دے لوڑ پتہ شتا ہی نے کہا ہے نا ہنجے نبی صحیح دی جری شادی تھائی ہائی وہ مدینے تھائی ہائی تے بی بی آمنہ مدینے دی عورت ہے یہ چٹا کوڑے بی بی آمنہ بنی زہرہ قبیلے دی مائیے بنی زہرہ مدینے دا قبیلہ ہی نہیں یہ مکہ دا قبیلہ ہے حضرت کتھا گئے ودے ہیں یاد ہی وے نہیں پچھلے بندے دسن پچھلے بندے میں صحیح دا ہک چاچا ہا کیا نہ ہا بولچا این دی اپنی بھرا عبداللہ نال بڑی محبت آئی حضرت عبداللہ دی مکہ شادی تھئی دوجے تریجے مہینے شادی تو بعد حضرت عبداللہ تاجر ہن تجارت کرنے ہن شام یمن مدینے یہ تجارت واسطے گئے سفر کر کے ولیانے ہن مدینہ منورہ آئین حضرت عبداللہ دا ارادہ ہا جو اتھاؤ میں پنڈ گھنساں مدینے پنڈ زیادہ تھی نہیں آئی مکہ ون کے وچے ساں بہو نفع تھی سی حضرت عبداللہ جلے مدینے آئے بیمار تھی گئے اطلاع ان پہنچیے مکہ مکرمہ حضرت عبد المطلب کو توڑا بیٹا عبداللہ مدینے بیمار ہے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ دی خیریت پوچھن واسطے مدینے بھیجے توجہ پوری میرے کرباسوں میں محنت کرنا پیا کہ ہن حارث مکے جو روانہ تھا مدینے منورہ گئے عبداللہ دی خیر کلامی پوچھن واسطے اتھا جلے پہنچے یہ کو پتہ لگے جو کئی دہاڑے پہلے عبداللہ فوت ہی تھی گئے تے تدفین ہی تھی گئے روندہ رہ گئے واپس واللہ بابے کو حالان سنائے سی یہ جرا ہارے سے نبی صحیح دا چاچا یہ فوت تھی گئے نبی صحیح دی نبوت دا اعلان نہ تھیا یہ این کلمہ کئی نہیں پڑھا این دے اگو دو بیٹے ایک دنائے حارث ایک دنائے نوفل بے دنائے توجہ میرے لئے پاسے پوری توجہ پوری خاص کر لکھے پڑھے حضرات نوجوان حارث دے ہک بیٹے دا نائے نوفل بے دے نائے ابو سفیان کیا نائے یہ ابو سفیان دا نام ہے نا بنجے کو مرچہ لگن پہ ونجن یہ او ابو سفیان نہیں جرا حضرت معاویہ دا بابا ہے وہ ابو سفیان اموی ہے یہ ابو سفیان ہاشمی ہے نبی صحیح دے چاچے دا پترے نبی دا سوترے ہے سکا سوترے نبی صحیح دا یہ نبی صحیح دے کٹھے دوہیں کھیر دے ہن شیر اشار پڑھ دے ہن شکار تے کٹھے ویندے ہن بچپن لڑکپن ہی میں گزرے پاک پیغمبر نے نبوت دا اظہار فرمائے انہیں پہلے نبی دا کلمہ نہیں پڑھا حضور صحیح مکے رہ گئے ہجرت کر کے مدینے گئے اللہ پاک نے نبی دی جماعت وری بنا رہی تھی پاک پیغمبر اپنی جماعت کو گھن کے مکہ تے حملہ آور تھا اللہ نے مکہ فتح کر دیتے
سہی جلے مکے گئے 10,000 دی جماعت پیغمبر دے نال ہے. سن دے بیٹھے ہو کتنی جماعت نال ہے؟ اچھنے بولیں دے یہ تو معلوم تھی نے کہ نبی دی محنت کامیاب ہے. سونے نبی دی نبوتی کامیاب ہے. سونے نبی دا مشانی کامیاب ہے. جماعت ودھتی گئی ہے ودھتی گئی ہے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر نبوت دا اعلان کیتا. صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا, حضرت علی نے کلمہ پڑھا, حضرت عثمان کلمہ پڑھ دے, حضرت عمر کلمہ پڑھ دے, تقریباً 150 بندہ مکہ مکرمہ کلمہ پڑھ دے. سونا نبی ہجرت کر کے مدینے آیا, کئی سو بندہ نبی دا کلمہ پیا پڑھ دے. میدان بدر دے اندر پیغمبر گئے جماعت 313 بن گئی. پیغمبر احد دے اندر گئے جماعت 700 بن گئی. حضرت ابی حدیبیہ گئے جماعت 1400 بن گئی. حضرت ابی خیبر گئے جماعت 1700 بن گئی. پیغمبر نے مکہ فتح کیتا, حضرت ابی دی جماعت 10,000 بن گئی. سونا نبی غزوہ حنین دے اندر گیا, جماعت دی تعداد 12,000 بن گئی. حضرت ابی نے تبوک دا ارادہ کیتا, جماعت دی تعداد 30,000 بن گئی. جلے سونے نبی نے حج کیتے میدان عرفات دے اندر حضرت ابی دے سامنے سوالک نبی دا بندہ نبی دا صحابی کلمہ کڑا پڑھ دے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, صحابہ اہل بیت. اور یہ تو اے بھی ثابت تھی گیا جو جرے بندے ادھر 5 تن پاک ہوں تو ڈزے 5 تن پاک یا کئی ہزار سارے پاک کچھ نہیں بولیں دے. بہرحال میں اپنے موضوع تو وینا پیاں. حضرت ابی جلے مکہ فتح کیتا 10,000 دلشکر پیغمبر دے نال ہے. نبی دا چاچا حضرت عباس پہلے مکے دے اندر کلمہ پڑھی بیٹھے. حضرت عباس آدھے میں مکہ مکرمہ باہر نکلیاں, جلے میں باہر نکلیاں میں ون کے ابو سفیان اموی کو سجے آوے ابو سفیان تو اپنے آپ کو مکے دا سردار آ دئی, میں تے کو اپنے بھتیجے دی جماعت تے انہاں لشکر دکھاواں. چھوڑ دا بیٹھیں اے ابو سفیان اموی دی گل بیٹھا کرے نا رلامنا نہیں, خیال رکھنے. اے ابو سفیان معاویہ دے ابے دی گل پیا کرے نا. نبی دا چاچا عباس آدھے میں کو سجے میں کہ ابو سفیان تو مکے دا سردار بنیا ودیں آ دیکھ تا صحیح میرے بھتیجے دا لشکر, میرے بھتیجے دی جماعت تا دیکھ, میرے بھتیجے دے سپاہی تا دیکھ, میرے پیغمبر دی جماعت تا دیکھ جو کتنا بڑا لشکر نال آیا کھڑے. اے ابو سفیان اموی جلے آئے ای کو سڈن والا تے نبی دی دربار وچ گھناون والا سونے نبی دا چاچا حضرت عباس ہے. گل یاد راسی اور توجہ میں مضمون تو واپس وینا پیاں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جلے ویلے میں ابو سفیان کو سجے میں کو فوراً خیال ہے جو میں اپنے بھتریجے کو بھی سڈا. کرے بھتریجے ان جٹھے میں نے توڑی توجہ کہانی پوری. او حارث دے بیٹے نوفل تے ابو سفیان آدھے میں انہوں کو سجے میں کیا آوے بھتریجے تو سائیں آؤ تو سائیں میرے بھتریجے ہو لیکن میں تو اون یتیم بھائی دے بیٹے دا حال سونا ہوا دیکھو تو صحیح کہ جرال بڑا لشکر کھن کے آ گئے. چنانچہ حضرت عباس فرمیندن میرے نال ابو سفیان اموی بھی آ گئے, میرے نال نوفل بھی آ گئے تے میرے نال ابو سفیان ہاشمی بھی آ گئے. یہ نبی دے چاچے دے بیٹن گل یاد راسی نا یاد راسی. حضرت عباس ان سارے کو گھن کے پیغمبر دی دربار چاہے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ اے سارے آ گئے انہیں کو کلمہ پڑھاؤ. حضرت ابی نے فتح مکہ دے موقع تے حضرت ابو سفیان کو کلمہ پڑھایا, حضرت نوفل کو بھی کلمہ پڑھایا, حضرت ابو سفیان ہاشمی کو بھی کلمہ پڑھایا. کوٹ کسانی والا اے نبی دے چاچے دے بیٹے ان نبی دے صحابی بن گئے. جلے نبی دے صحابی بن گئے نبی دے جدی رشتہ دار ہومن دی وجہ تو نبی دے اہل بیت ہی بن گئے. ایمان لالس کہیں ذاکر کوئی توفیق تھائی ہے انہاں دا نہ چاہتا ہو ویسا زمون سڑ پوے جو نہ کنن. یہ نبی دے اہل بیت ہیں, نبی دے خاندان دے لوگ ہیں. پیغمبر دے خاندان دا جرا بندہ نبی دا کلمہ پڑھ سی اور صحابی بھی بڑھ سی اور نبی دے اہل بیت ہی بڑھ سی. گل یاد راسی کے نال سی. دوجے نمبر تے میں درشے جو نبی جا ازواج مطہرات اہل بیتن انہیں دے بارے قرآن مجید جا نصوص آیا کھڑین. اللہ پاک نبی دی ازواج دی شان آپ قرآنی بیان فرمائیے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء, اے میں محمد جا گھر والیاں تو سب دنیا دی عورتیں نکار نئے جی میں میرے نبی دا درجہ کائنات دے مردے کنے اچھا ایویں نبی دے گھر والے دا درجہ کائنات دے عورتیں کنے اچھا.
آیت تطہیر انہیں دے واسطے آئیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے جڑی اہل بیت علی آیات اے نبی دے گھر والے واسطے آئیے۔ اتھائیں ایک شبہ پیدا تھی نے میں تھوڑا جاؤں کو حل کیتی ونجا نال دنال کریں کریں تو کو لوگ دھوکھا آن دینن اور اصل گال نہیں رسیں دے او آدن کہ نبی جا جتنا گھر والا ہن او مومنہ کائنن۔ توجہ کرو، توجہ میں پوری گل سینا میرے دوست بزرگو، اصل گل اے ہے پچھلے نبییں دی شریعت الگ ہے، سارے نبی دی شریعت الگ ہے۔ پچھلے نبییں دی شریعت دے اندر انہیں دے واسطے اے حکم کوئی نہ ہا کہ نبی دا نکاح اون عورت نال تھی سی جیری عورت نبی دا کلمہ ہی پڑھے۔ سمجھے نہیں بیٹھے ہو؟ کئی نبییں یا عورتاں اے جہان واقعی جنہیں نبییں دا کلمہ نہیں پڑھا، جی میں نوح دی بیوی ہے، جی میں لوط دی بیوی ہے، انہیں پیغمبر دا آکھا نہیں منیا، لیکن اون زمانے انہیں دا نکاح جائز ہا۔ انہیں نبییں دے واسطے اے شرط کائنہ ہے ایسی عورت نال نکاح کرنے جیری عورت پہلے مومنہ ہوئے۔ لیکن میرے دوست بزرگو، جیرے ویلے سارے نبی سائیں مبارک زمانہ آئے، اللہ پاک نے شریعت علیحدہ عطا کی تھی، احکام علیحدہ عطا کی تھے، مسئلے علیحدہ عطا کی تھے۔ اللہ نے سارے نبی کو درجہ تمام نبیوں کرنے اچھا عطا کیتا، جی میں نبی دی شان اچھیے، نبی دی ازواج مطہرات دی شان اچھیے۔ اللہ پاک نے نبی واسطے شرطاں لائن، میرا پیغمبر اون عورت نال شادی کرنی ہے جیری عورت مومنہ ہوئے۔ جیری عورت مومنہ نہ ہو سی نبی دا نکاح نہیں تھی نا۔ قرآن مجید دی نصوص جے گل کھڑی ہے تھی، میں وہ دلائل والے پاسے نہیں وینا۔ دوجی شرط بھی بلکہ قرآن نے بیان فرمائیے کہ میرا پیغمبر اون عورت نال تسا نکاح کرا ہے جیری مومنہ بھی ہوئے تے مہاجرہ بھی ہوئے، ہجرتی کر رہے مکے کنے۔ یہ شرطاں سارے نبی واسطے ہن، پچھلے نبیوں دے واسطے کائنہ ہن۔ اس واسطے میرے دوست بزرگو، سارے نبی علیہ السلام جہاں تمام ازواج مطہرات مومناتن مسلماتن اور تمام ازواج مطہرات اے مہاجراتن اور قطعی جنتین اے نبی دی اہل بیت چی شاملن اور پیغمبر دے صحابیات چی شاملن۔ لیکن مارکا انہیں اہل بیت کو بھی نہیں منے دے، انہیں دی سوئی اتھائیں اڑی کھڑیے۔ دعویٰ سچائی دائے ہر جات انکار ویدے کرندن منیندن صرف ہک حضرت خدیجہ کو یا ہک ام سلمہ کو، بیا کہیں کو نہیں منے، حالانکہ نبی علیہ السلام جا گھر والا 11 ہن۔ کتنے ہن بھائی؟ تمام مومنات، انہیں دا درجہ بہت چاہے۔ اللہ سائیں انہیں دے بارے فرمائے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی جا گھر والا مومن جا ماما ہیں۔ یہ پچھلے نبی نے گھر والے واسطے گل کائیں نہیں، یہ پتہ ہوا ہے پچھلے نبی جا گھر والا مومن جا ماما کائیں نہیں۔ جرے بلے انہیں دے اپنے واسطے ایمان دی شرط کائیں آئی، انہیں دی اولاد واسطے کی میں شرط ہو سی ایمان دی؟ سمجھ آندی بیٹھی میری گال؟ جری بھی سمجھ آئی؟ لیکن سارے نبی واسطے شرط ہے نبی جا گھر والا مومنہ ہو سن، اور نبی دے جڑے امتی مومنین انہیں مومنین جا اے روحانی ماوائن۔ نبی جا ازواج مطہرات بہت اچھا منصب ہے جرا اللہ صحیح نے سارے نبی دے ازواج مطہرات کو عطا کی تھے۔ ایک انسان جا کتنا ماما تھی سکجن؟ علیہ نہیں جیری اماں سا کو پیدا کیتے ساری اماں ہے؟ بولو بھائی، اماں ہے نا؟ تے نبی جا ازواج مطہرات ایسا جا روحانی کتنا تھی گئن؟ وہ 2 تھی گئن نا، ایک ساری اپنی حقیقی اماں، ایک نبی جا ازواج مطہرات، 2 قسمہ تھی گئن نا۔ کتنا عورتہ تھی سکجن جنہیں ایسا جا ماما بڑھ سکجن؟ تو کو اپنے رشتے نہ چاہتا پتہ ہی کہیں نہیں۔ تو وڈے سیانے ہو، علامت نہیں وڈے دے کہیں کو تساں حساب کریں دے پیسے گن دے تھک دے نہیں ویت۔ اللہ دے بندے کئی قسم جا عورتاں بندے جا ماما بڑھ سکدن۔ پہلی عورت جیری عورت نے تو کو جنم دیتے او توری حقیقی اماں ہے۔ اگر بچپن دے اندر تساں کہیں بھی عورت دا کھیر پیتے او بھی توری رضائی اماں بن گئی ہے، بن گئی ہے۔ پت کتی تھی گن ہون؟ تھی گن بس بیاں ہو من بیاں ہی بڑھ جن اللہ دا بندہ۔ اگر تیرا بابا کہیں بھی عورت نال شادی چا کرے او بھی تیری ماں ہے، جے کو تو مت رہی ماں سڑے نہیں، یہ بھی اماں ہے۔ کوئی نہیں یہ بھی منے دے شریعت آکھے توڑی اماں ہے۔ اور کتنی تھی گن؟
بولو 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 کتنی تھی گن کوئی بھی بن سکتی ہے دسو ایک بھی عورت بھی اماں بن دی ہے جیری عورت دی بیٹی نال تے نکاح کیتے تیری بیوی دی اماں بھی تیری سس اماں ہے ان راڑی تورا نکاح نہیں تھی نا یہ بھی تاری ماں ہے ہن کتنا بن گن بولو 5 تھی گن لیکن میں ایک بڑے عرصے کنے سوچے نا ودا ہم یار بڑی عجیب گال ہے جیری عورت کہیں بندے دی ماں بن ونجے انہاں پردہ نہیں ہوندا ہوندے سکی ماں تے پتر دا پردہ ہے مترائی ماں تے پتر دا پردہ ہے رضائی اماں تے رضائی بیٹے دا پردہ علینے نہیں وے پردہ ہے ساس تے داماد دا پردہ ہے الواؤ لیکن عجیب معاملہ ہے عجیب راز ہے میں حیران تھیاں جرے ویلے نبی دی ازواج مطہرات دی گل آئیے اللہ پاک فرمائے لوگو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ تو سب بے شک نبی دی روحانی اولاد ہو نبی جا گھر والیاں روحانی مامائن لیکن امتی دا نبی دی گھر والی دے نال پردہ ہے یہ کیا راز ہو سی یار یہ کو حضرت مولانا حل کرے سن میں اگلے سال آساں میں کو دسا ہے ٹھیک ہے ماں تے پتر دا پردہ اتنا کیوں پردہ ہے جلے نبی دی گھر والی ساری اماں ہے یہ تو عجیب راز عجیب بات ہے اللہ اکبر کبیرہ علماء کتابیں دے اندر لکھے اللہ پاک فرمائے دنیا دے لوگوں بے شک توری ماں بھی بڑی شان والی رضائی اماں بھی بڑی شان والی مترائی ماں دا بھی بڑا درجہ ہے توری رضائی اماں دا بھی بڑا درجہ ہے توری ساس دا بھی بڑا درجہ ہے لیکن ساری کائنات دے عورتیں دی حرمت نبی دی عظمت تے حرمت تے قربان تھی ونجے اللہ پاک نے نبی دے گھر والے کو زیادہ مقام عطا کیتے اللہ نے نبی دی عزت دی حفاظت واسطے اتنا پردے دا حکم اتوالتے نازل کیتے جو میرے نبی دی عزت تے کوئی داغ نہ لگ ونجے نبی دی گھر والی اتنا مقام رکھ دیئے ساری سکی ماں دی بھی اتنی حرمت کہیں نہیں جتنی نبی دی گھر والی دی حرمت ہے اور یہ نبی دی اہل بیت ہے انہیں دے واسطے قرآن دی آیت آئی کھڑی ہے مار کا وہ آیت چاہ کے بے پاسے لا دیتی ہے یہ ہوں میں دو قسم اہل بیت جا بیان کر لیتے ہیں ایک نبی دے او نسبی رشتہ دار دوجا نبی علیہ السلام جا ازواج مطہرات تریجے نمبر دے ہوتے میرے دوست بزرگوں او لوگ نبی دے اہل بیت ہیں جنہیں نبی دے گھر دے اندر پیدا تھائیں جنہیں کو نبی دے بچے سڑینن او نبی دے بچے 7 ہیں 3 نبی دے بیٹے 4 نبی دا بیٹا سارے بچے انہیں نبی سیدہ دیدار کیتے پیغمبر دا کلمہ پڑھے اے نبی دے صحابہ بھی بڑھ گئے تے نبی دی اہل بیت ہی بڑھ گئے جرے ویلے آیت تطہیر نازل تھائی آئی اولے آیت تطہیر نبی دے گھر والے واسطے آئی بالے واسطے کائن آئی نبی علیہ السلام نے اپنے بالے کو بلہا کے دعا منگی ہے اللہ مہربانی فرما جی میں تے تطہیر دی شان میرے بیوے کو عطا کیتی ہے میرے بچے کو بھی انہیں بھی شامل چا فرما اگر آیت تطہیر انہیں واسطے آئی ہوئے ہاں پیغمبر دعا کر ہی نہ کریں ہاں نبی دا دعا مگڑا انگال دی دلیل ہے کہ اے پہلے شامل نہ ہن سونے نبی نے دعا کر کے انہیں کو شامل کی دے اسا سچے مذہب دے لوگ ہیں اہل سنت والجماعت ساڈا عقیدہ ہے اسا دے ہیں جہدے واسطے آیت تطہیر آئیے او بھی سچے جہدے واسطے پیغمبر دعا فرمائیے او بھی سچے او بھی نبی دے اہل بیتن اے بھی نبی دے اہل بیتن تو سو دسو سچا عقیدہ ساڈا ہے یا کائنا جرا 2-4 کو منے او سچا ہے یا جرا سارے کو منے او سچا ہے یہ مسئلہ سمجھ آ گئے یا نہیں سمجھ آیا ہون میرے دوست بزرگو ای نبی علیہ السلام دے اہل بیت چو ایک بندہ ہے حضرت حسین او نبی سائیں دا نواسا ہے حضرت فاطمہ دا بیٹا ہے حضرت علی دا شہزادہ ہے حضرت حسن دا چھوٹا بھرا ہے ای پیغمبر کو ڈٹھے حضرت حسین دی سب تو وڈی شان اے ہے کہ حسین نبی دا صحابی ہے اور اے نسبت کوئی بیان نہیں کریں دا چونکہ صحابہ دے نان نال مار کے کو چڑے اس واسطے اے نسبت بیان نہیں کریں دے حالانکہ حسین نے نبی سائیں کو ڈٹھے سائیں دا دیدار کیتے سائیں دا کلمہ پڑھے حضرت نبی نے انہیں تحنیک بھی فرمائیے پیغمبر نے نام بھی آپ رکھے پیغمبر نے انہیں واسطے دعائیں بھی کیتیں حضرت پیغمبر نے انہیں واسطے بشارتہ بھی دیتیں شہادت دی خبر بھی فرمائیے اے بھی نال فرمائے جو حسن حسین جنتی انتے جنتی جوانے دے سردار ہیں میرے دوست بزرگو انہیں تمام فضائل مناقب دوتے سادہ
ایمان ہے. اس واسطے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی محبت سارے ایمان عقیدے دا حصہ ہے. جڑا بندہ صحابہ کو منے دے حسین کو نہیں منیندا وہ بندہ سنی نہیں. جڑا بندہ حسین کو منے دے اور صحابہ کو نہیں منیندا وہ بھی سنی کا ہی نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ واسطے چونکہ پیغمبر دی دعا ہے اور پیغمبر دی پیش گوئی ہے اور پیغمبر دی خبر ہے کہ میرا بیٹا حسین شہید تھی ویسی وہ پیچھے گال تو پوری تھیونی ہے نہیں تھیونی جڑے گال تھیونی ہے انہاں کوئی نہ کوئی سبب تو بڑھنا ہا. سبب پیچھے ایجو آپ بنے ہیں جو حضرت حسین دے زمانے یزید اقتدار تے آئے. ان لوگوں کنے مطالبہ کیتے میری بیعت کرو. حضرت حسین کنے بھی مطالبہ کیتا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمائے خلافت دا دور چلدا پئے. میرے نانے دی نبوت مکمل تھی گئی ہے. ہن خلفاء دا نظام چلدا پئے. میں آدھا خلافت دے مسند تے او بندہ آوے جڑا خلافت دے اہل ہووے. نا اہل بندہ نہ آوے. یہ یزید آدھے میری بیعت کر میں کو خلافت دے اہل نہیں سمجھے نا. یہ نا اہل بندہ ہے لہذا نا اہل دے ہاتھ تے حسین ہاتھ نہیں رکھے نا. یہ ہے ساری گال. کچھ سمجھ آئی ہے؟ اور حضرت کنے پوچھنے تُسا جو آدھے ہو کہ بھئی اے نا اہل ہے تو کون آوے؟ آپ نے فرمایا اجا تو بڑے بڑی شان والے لوگ موجود ہیں. اجا تو بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. اجا تو بڑے علم والے موجود ہیں. اجا تو بڑے مرتبے والے لوگ موجود ہیں. صحابہ دی موجودگی دی اندر غیر صحابی اقتدار تے آوے میں کوئی گل سمجھ نہیں آندی. یہ او نکتہ ہے جرا میں تو کو دسے نہ بیٹھا اور کوئی بھی تو کو نہ دسے سی یہ نکتہ. آپ نے فرمایا یزید جو آدھے میری بیعت کر. پہلی گال تے یزید خود صحابی کا ہی نہیں. دوجی گال ہے یزید دا علم تے عمل تے تقوی انہیں لوگے دے برابر کا ہی نہیں جرا صحابہ تے تابعین دے اندر موجود ہے. علم والے لوگ موجود ہیں, تقوی والے لوگ موجود ہیں, اخلاص والے لوگ موجود ہیں. انہیں جو کہیں دا انتخاب کرو اور شورا باہوے مشورہ تھی وے اہل حل و عقد باہمن اہل رائے باہمن بصیرت والے بندے باہمن او کہیں دا انتخاب کر رہن پیچھے اسا اون دے حد تے بیعت کرے سوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اے نہیں آکھیا جو میں کو بناؤ. اے خیال کرائے بعض بندے کوئی غلط فہمی ایک تھئی کھڑی ہے حسین عدابت میں کو بناؤ. اے گال نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلافت دی آواز اٹھائیے ذاتی اقتدار دی گل نہیں کی تھی. انہیں کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ البتہ ایک کوفے دے لوگ ہیں یہ شرارت کی تھی ہے اور یہ تو کو میں صاف نس دے وہاں کہ کوفے دے لوگیں دے بارے تمام مؤرخین متفقن اپنے بیگانے کہ وہ کوفے دے لوگ جنہیں حضرت کو انگالتے ابھارے حضرت کو خط لکھے حضرت کو دعوت دیتی ہے حضرت کو سجے وہ تمام دے تمام لوگ شیعہ ہن. انہوں تے بے شمار دلائل موجود ہیں. مخالفین کو بھی اقرار ہے کہ وہ لوگ سادے ہن. سمجھ آنی پئی؟ انہیں حضرت کو خط چلی کیا کہ سا کو پتہ لگے تو سا یزید دی بیعت نہیں کی تھی اسا ہی نہیں کی تھی. مہربانی کرو سارے کو تشریف گھنو اگر آسو تو اسا تو کو خلیفہ بنے سو. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں تے اعتماد چا کی تھا بھئی اے جو آدن ورنہ چاہیدہ ہے. تو حضرت بھی ایک غرض نہ آئی جو میں حکمران بنوے ساں. انہیں دا مقصد یہ نظام بدلے. سمجھے نہیں بیٹھے نظام بدلے اہل حق آمن اہل رائے آمن اہل حل و عقد آمن او بہمن مشورہ کرن او جے کو منتخب کرے سن او بھی بیعت کرے سن اسائیں بیعت کرے سن. اے مقصد ہا حضرت اے مقصد نہ ہا جو ہر برو تو میں کو بناؤ. کوئی سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ اور اندے بھی بے شمار کرائن شواہد دلائل موجود ہیں. پہلے زمانے کریں میں تو کوئی ایک مثال سنے نا جر ویلے نبی علیہ السلام مرض الوفات دے اندر ہن. نبی دا چاچا عباس قریب موجود ہے, حضرت علی قریب موجود ہے, صحابہ موجود ہیں, اہل بیت موجود ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو فرمایا علی میں پیغمبر دی کیفیت کو ڈٹھے انہیں دی اوہ کیفیت ہے جری موت دے ٹائم سارے بزرگیں دی کیفیت ہوندی آئی. میں بڑے بڑے قریش دی موت دا ٹائم ڈٹھے میں کو لگ دے پیغمبر دی رحلت دا ٹائم ہے میں تے کو مشورہ دینا تو جلدی ول پیغمبر کرے پوچھا یا رسول اللہ تعالی جانشین کونو سی تاکہ فیصلہ تھی ونجے. تو نبی دا قریبی آئی سہیں دا داماد آئی سہیں کو تیرے دے اعتماد ہے حضور سہیں اگر تے کو خلیفہ بنے سن تو دس دے سن میرا جانشین تو آئی. توجہ کتی بیٹھے ہو؟ مشورہ دینا پے نبی دا چاچا جر سونے نبی دا چاچا ہے وہ سونے علی دا ہی چاچا ہے.
اپنے بھتریجے علی کو پیا دے جو تو نبی صحیح کرے پوچھ چاہ تو خلیفہ کون ہو سی تو جانشین کون ہو سی تاکہ بعد دے اندر کوئی اختلاف رونما نہ تھی وے ہونے نال فیصد ہن توجہ کرو اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صحیح اے گل آکھی ہوئے ہاں کہیں موقع تے علی میرا جانشین تو آئیں علی میرا نائب تو آئیں علی میرا خلیفہ تو آئیں علی میں تیرے بارے پہلے وصیت کی تھی کھڑا تو میرا وصی آئیں جی میں مرکا آدن ہے وصی و رسول اللہ آدھ نہیں پڑھا دے اگر پیغمبر اے گل پہلے کی تھی ہوئے ہاں یا جی میں مارکا آدن جو نبی صحیح فرمائے من کن تو مولا ہو فعلی مولا جینا میں مولا ہونا علی مولا دمانا خلیفہ بلا فصلے نبی صحیح علی دی خلافت دا اعلان او غدیر پانی دے ٹوئے تے پہلے کیتا ہا جلے حضرت عباس آدھے علی پوچھا حضرت علی چاچے کو کیوں نہیں فوراً آدھا چاچا پوچھن دی ضرورت کا ہے نہیں نبی صحیح میرا اعلان پہلے کیتی کھڑن سمجھ آئیے حضرت علی فرماویں نا غدیر خم تے میرا اعلان پہلے تھی گئے نبی صحیح میں کو اپنا وسیع بنا لیتے نبی صحیح میری خلافت دا اعلان کر لیتے جلے اعلان تھی گئے ولا پوچھن دی کیا ضرورت ہے یہ تو تحصیل حاصل ہے فیصلہ پہلے تھی اکڑے لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب کوئی نہیں دیتا بلکہ حضرت علی اگو بی گال کیتی ہے وہ گال بڑی قیمتی ہے اگر تک نیندر نہیں ہے تو میں دسینا توجہ ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی پیغمبر کرے پوچھا تولا جانشین کون ہو سی نبی دی رحلہ دٹائے میں بعد اختلاف نہ تھی وے حضرت عباس دے مشورے دے بعد حضرت علی اپنے چاچے عباس کو جواب پیا دے آدھے چاچا میں پیغمبر کرے اے گل نہیں پوچھدا اگر میں ون کے پیغمبر کرے اے گل پوچھ کے نہ اور پیغمبر میرا انکار کر لے ول علی میں تے کو خلیفہ نہیں بنے دا اگر چاچا میرے نبی نے میرا انکار کر دیتا اللہ دی قسم ہے سا کو قیامت تائیں خلافت نہیں ملتی اس واسطے گالی تھیں رہن دو خاموشی ٹھیک ہے اللہ جے کو چاہتی خلیفہ بڑے سی کوئی سمجھ آنی بیٹھی ایک دلیل پیش بڑا کرنا دوجی دلیل سن جلے حضرت علی رضی اللہ عنہ دی اپنی خلافت آئی تے دشمن حملہ کیتا تے حضرت علی زخمی تھی گئے تے نحیف تھی گئے تے کمزور تھی گئے لوگ حضرت علی دے پاس آئے امیر المومنین تاری رحلت دا ٹائم قریب ہے مہربانی کرو اپنا جانشین مقرر کرو اپنا خلیفہ مقرر کرو اپنا وسیع مڑا دو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے جرا کم نبی نے نہیں کیتا میں کی میں کر رہا کوٹ اللہ تیری توجہ کوئی نہیں نظریے دے تیری سنن دی عادت نہیں نا نظریے دا واز حضرت علی فرمائے نبی وسیع نہیں بنایا میں کی میں بناواں انہیں کہ حضرت تولے بعد خلیفہ پچھے کون مرسی آپ نے فرمائے جی میں خدا نے نبی دے بعد ابو بکر کو بنا دیتے میں خدا میرے بعد ہی کہیں کو بنا دے سی کچھ سمجھ آئیے مارکا اتو معلوم تھی نے مالکے دے سارے نظریات تلی واٹوین حقیقت نال انہاں دا دور دائی واسطہ کائیں نہیں میں تو تورے سامنے حقائق پیش بیٹھا کرے نا تو میرے دوست بزرگوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہ حکومت دے حریصن حضرت حسین نہ پیسے دے حریصن نہ عہدے دے حریصن نہ نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ حب جاہ دے اندر مبتلا ہن او نبی دا بیٹا ہا نبی دا صحابی ہا آغوش نبوت دا تربیت یافتہ ہا انہیں دے اندر اے چیزاں دور دور تک کائنا ہن او مجسم دین لوگ ہن مخلص لوگ ہن حضرت حسین دا مقصد ہے ہاں اے جرا نظام پیا چل دے میں کو لگ دے جو خلافت ختم تھی ویسی میں کو لگ دے بادشاہت آوے سی میں کو لگ دے حکومت آوے سی میں کو لگ دے ملوکیت آوے سی ات واسطے میں آدھا میں اندہ دروازہ اتھائی بند کر دے ماں فی الحال انکار کر دے ماں میں آدھا باپ دے بعد بیٹا نہ پڑے بیٹے دے بعد پوترا نہ پڑے پوترے دے بعد پڑ پوترا نہ پڑے خلافت او بندہ آوے جنر خلافت دی اہلیت ہووے کچھ سمجھ آنی بیٹھئے حسینی موقف دی گل تو انہیں دے خط آئے حضرت فرمایا چلو اگر وہ آدن تو پیچھے لگے ہوئے ہیں کہیں آئے کیا تُسا نہ ونجو حضرت مکہ مکرمہ جرے نبی دے صحابہ ہن حضرت نے انہیں دے سامنے مذاکرہ کی تھا میں میرے کوفے دے لوگیں دے خط ہیں وہ آدن اسا تواری محبت ہی مردے پہ ہیں اور انہیں خط نا صاف عنوان ہے صاف عربی دے اندر بھی اردو دے اندر بھی از طرف شیعان کوفہ الہ حسین ابن علی
ایک خطے حسین دے خوبداریں دی طرف کنے حسین ابن علی دے ناتے سلام دے بعد لکھ دیں حسین اسا تیرے منتظر ہیں الاجل 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 جلدی آ فصلہ پک گئن میوے تیارن پیمانے چھلک دے پین تورے خدام فوجی حاضرن تورا پسینہ گرسی سارا خون گرسی اسا انہیں دے پچھو نمازہ کائنی سے پڑھ دے اسا یزیدی امال کو چھوڑ دیتے اسا انہیں دی بیعت نہیں کی تھی اگر تو آسے حسین بیعت تیرے ہوتے کرے سوں امام تے کو پڑھے سوں اسا تیرے پچھو نمازہ ادا کرے سوں خلافت دے مسند تے بھی تے کو ملے سوں یہ خطن کئی ہزاریں دیتے ہکا نہ پہ بیا نہ پہ بیا نہ پہ بیا نہ پہ بیا نہ پہ حضرت نے صحابہ دے سامنے ذکر کیتا نبی دے صحابہ میں کی میں کراں اے مار کے دے ایک خطن نبی دے صحابہ بڑے بصیرت والے حضرات ہن اللہ تعالیٰ انہیں کو اندی پوری جزائے خیر عطا فرماوے انہیں حضرت حسین کو منع کیتا انہیں کہ سونا حسین سب کو تیرے نال بڑی محبت ہے سارے کلو پیغمبر دی تو نشانی ہیں خاندان نبوت دا بندائی سادات دا سردار ہیں بہت بڑا عالم ہیں بہت بڑا نیک ہیں بڑا بزرگ ہیں بڑا متقی ہیں قابل احترام ہیں تیری عزت عظمت حرمت سارے نزدیک ہر کہیں کریں زیادہ ہے تے کو اگر تکلیف پہنچے ایسا کو گوارا نہ تھی سی مہربانی کر انہیں لوگ تے اعتماد نہ کر یہ اوے تہن جنہیں تیرے باب علی کو شہید کیتے یہ اوے تہن جنہیں تیرے بھرا حسن نال دھوکھا کیتے تو انہیں تے اعتماد نہ کر حضرت نے فرمائے صحابہ دے مشورے تے بعد اچھا ایمیں کرنے ہیں پہلے میں نہیں ویدا میں اپنا بندہ بھیجے نا وہ تحقیق کرے جنہیں خط لکھیں وہ واقعی سچے ہیں انہیں حضرات فرمائے چنگی گال ہے اچھی گال ہے تحقیق کرو حضرت حسین نے تحقیق واسطے اپنے چاچے دے بیٹے مسلم کو بھیجے تو وہ تحقیق کر رہا حالات سازگار ہوں میں کچھ جوابی خط لکھی مسلم بن عقیل چلدا لمبا سفر ہے کتھا مکہ مدینہ تے کتھا کوفہ وہ چلدا ونجو تھا پہنچے جلے پہنچے استقبال کیتے نے مسلم بن عقیل دا موت سازش ہے نا پوری السلام علیکہ یبن رسول اللہ انہیں سمجھو حسین آ گئے یہ کہ میں نبی دا بیٹا نمی میں انہا بھائی ہاں چاچے دا پترا میں انہا قاصد بن کے آیا میں پوچھنا آیا تو ساں حضرات خط لکھیں کہنا سچے ہو جھوٹے ہو وہ سے سارے کٹھے تھی گئے مسلم بن عقیل نا دعوتاں کریں دے تے چہی پلیں دے تے بسکٹ کھویں دے تے بوتلاں جو شے زبانے ہائی مقصد دا کھڑ دے بکرے کھویں دے تے مرغے کھویں دے تے بٹیرے کھویں دے دعوتاں کریں دے تے حضرت دے ہاتھ تے بیعت کریں دے جلدی کر پھرا حسین دو خط لکھ بس وہ جلدی سلوا اسا انہی محبتی مردے پائیں حضرت کریں جلدی خط لکھوائے نے مسلم بن عقیل واپسی خط لکھ بھیجے حسین دو حسین بھراوا یہ تیری محبتی مردے پائیں جلدی آ ایڈو خط لکھوا دیتے نے اڈو یزید کو سنیحہ دیتے نے تیرا مخالف آ گئے تیری حکومت کو خطرہ ہے وہ سن دے بیٹھے ہو یزید نے جناب کیا کیتے ابن زیاد جیسے جابر بندے کو صد کے مسلط کیتے مسلم آگے حالات کو کنٹرول کر پہلے آ کے مسلم بن عقیل کو پکڑیا حضرت مسلم کو آکے کیوں آئی کہ میں نہیں آیا تو ارے بنجے سڈے آئے ہیں ایک خطن انہیں دیا کرتے ہیں وہ کہ سڑ کے رے بندے جنہیں خط لکھے میں انہیں دا پتہ کریں سارے مار کا خط لکھنا لے لوگ گئے ڈر گئے بزدل ہن جی حکومت دے نال رہ گئے انہیں کہ نا صحیح ہے تو تورے حبدار ہیں بادشاہ تورے تابعدار ہیں غلطیاں تھی گئن بس چھوڑو ساکو جی میں حکم کرے سو سا تورے نال ہیں چنانچہ اون ظالم نے ابن زیاد نے حضرت حسین دے چاچے دے بیٹے حضرت مسلم کو پکڑ کے شہید کرا دیتا حسین کوئی تھا پتہ کہیں نہیں عالم الغیب اللہ ہے انہوں خط پہنچ گئے بھرادا جو آؤ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ولا تیاری چکی تھی جنہیں تیاری کی تھی نے نبی دے صحابہ ولا جمع ہیں حسین وینا پہ سارے حضرت کو روکن والے عبداللہ ابن زبیر روکن والا عبداللہ ابن عباس روکن والا عبداللہ ابن عمر روکن والا حضرت عمر دا بیٹا روکن والا حضرت عباس دا بیٹا روکن والا حضرت زبیر دا بیٹا بھی روکن والا ابو سعید خدری روکن والا نبی دے صحابہ روکن والے نبی دا شہزادہ مہربانی کر کوفے والے تے اعتماد نہ کر ساکو انہیں دے اندر خطرات نظر آنن اگر خام خواہ تو سمجھے ہو ول مہربانی کرو اپنے بیوی بچے نہ گل منجو ساکو ایمیں لگ دے تو سا ایمیں شہید تھی ویسو جی میں حضرت عثمان بیوی بچے دے سامنے شہید تھی گئے ان تو ذرا سو صحابہ دیگر اوہ پوری تھی ہے یا نہیں تھی ایک میں جملہ دسینا اگر
توجہ کرے سو سمجھ جانے کو سمجھ آسی اللہ دی رحمت یا نہیں پئیے اگر انشاءاللہ سبحان اللہ جملہ نہ سمجھا جیرے ویلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید تھائے ہن تے حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت آئے ہن تے حضرت معاویہ آواز اٹھائی آئی امیر المومنین مہربانی کر عثمان دے قاتلیں کو پکڑ پہلا کم ایجو کر انہیں کو سزا دے نرمی بالکل نہ کریں اگر تو نرمی کرے سے سزا نہ دے سے یہ ظالم جری تھی ویسن سبھائی نہ تو بچ سے نہ میں بچ ساں سمجھنے بیٹھے ہو کہیں حضرت معاویہ نے پوچھا تو کیا نہیں علی خلافت دا حقدار نہیں میں حقدار انہیں فرمایا اللہ دی قسم ہے میرا خیال ہی کائیں نہیں میں کو نہ خلافت دا شوق ہے نہ حکومت دا شوق ہے خلافت دا حقدار علی ہے مرتبہ اچا علی دا ہے علم اچا علی دا ہے مقام اچا علی دا ہے منصب اچا علی دا ہے علی والسابقون الاولون من المہاجرین دوی امام ہے میں علی دا غلامہ علی دا تابعداراں علی دی عظمت دا میں اقرار کرے نا میں ایک سیاسی تدبیر پیا دسے نا حالات حاضرہ دا پروگرام پیا دسے نا میں دشمن دے خطرات کنے انہیں کو آگاہ پیا کرے نا اگر عثمان دے قاتل کو سزا نہ دیتی گئی اے خلافت خراب تھی ویسی اے منصب ختم تھی ویسی ولا علی نہ بچ سی آمن والے وقت دے اندر یہ دشمن جری تھی کہ علی تے حملہ کرے سن ایمان اللہ سو تاریخی طور تے ایمیں تھا یا نہیں تھیا بولا یہ ظالم جری تھائیں انہیں کو سزا نہیں مل لی انہیں حضرت علی کو شہید کیتے ہے اتھائی یو کم ہا نبی دے صحابہ نے حضرت حسین کو خبردار کیتے حسین کوفہ نون ساکو نے تے اعتماد کائیں نہیں ساکو لگ دے تے کو شہید کر دے سن ترہ پرسان حال کوئی نہ ہو سی اگر تو وے نہیں تو بیوی بچے نہ گھن من جی میں عثمان اپنی گھر والی دے سامنے بے دردی نال شہید تھے اور کوئی بچاونا لکائنا آواز اٹھاونا لکائنا حضرت نائلہ روندی رہ گئی ہے تیجا گھر والیاں تے تیرے بچے تے بہنا تے بھرا اے بھی روندے راسن تے آواز اٹھاونا لکوئی نہ ہو سی معلوم سمت اوہ تھے یا نہیں تھیا وہ کم تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ این گال دوتے آ گئے کہ میں اپنے بھرا مسلم کو بھیجے اوندا جلے جوابی خط آ گئے میں کون دوتے اعتماد ہے میرے ونجنال اگر نظام تبدیل تھی وے تو میں کو قربانی دیونی چاہیے حضرت اپنے نظریے بھی سچے ہن اپنے عظمت پختہ ہن عظیمت والے بڑے امیر آدمی ہن ماشاءاللہ صاحب عظیمت ہن حضرت اپنے موقف تے قائم رہ گئے کہ میں جن شے کو غلط آکھی کھڑا او غلط ہے اور میں آخر دم تک او کو غلط آکھساں حتیٰ کہ میں اپنی جان بھی قربان کرے ساں یہ ہے پوری ساری تاریخ دا خلاصہ جرا میں تورے سامنے عرض کیتے بالآخر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اتھا تشریف گن گئے جلے ویلے اتھا دشمن دی فوج دے نرغے دے اندر گئے پھنس گئے پیچھے حضرت کو پتہ لگے کہ کوفے والے تغدار بن گئے تے میرے پھرا مسلمی شہید تھی گئے حضرت فرمائے واپس وینے ہیں مسلم بن عقیل دے بیٹے کھڑے تھے چاچا ساڑا بابا کٹھا لاتے تو پیچھو تے وے نہیں اگو تے جلدے ہیں بدلہ گھنسوں حضرت بھی فرمائے گال تا جائز اگو تے وڑنا چاہیدہ ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیچھے اگو تے لگے گئے بس پیچھے اگو دشمن دی فوج ہائی شمر ہا ابن زیاد ہا ساری شرارت کرن والا ابن زیاد کو ابھارن والا یہ شمر ہا یہ بڑا شرارتی ذہن دا بندہ ہا این آکھے حسین آگئے بیندے وچے نرمی نہ کریں اگر واپس لگا گیا حسین کا نہیں تیرے قبضے دے اندر نہ آسی سارے لوگ حسین دے نال تھی ویسن اور نبی دا شہزادہ ہے تواری کوئی نسبت نہیں تواری حکومت ہے ویسی ابن زیاد یزید دا گورنر ہا تنخواہ دار ہا او اپنی کرسی تے عہدہ مضبوط کرے نہ رہ گئے کوٹا لے تواری سرکاری زبان بیٹھا بولے نا ابن زیاد آکھے میں حسین دا کم تمام کر دے ماں میرا عہدہ مضبوط تھی سی میں کو پرموشن مل سی میری ترقی تھی ویسی سمجھ آئیے سرکاری لوگی میں کریں رہ وینن چنانچہ شمر دے آکھن تے ابن زیاد تیار تھے جنہیں ویلے میرا پیر حسین حسین ون پہنچے تے ملاقات تھی تے مذاکرات تھے انہیں کہ حسین کیویں آئی حضرت نے فرمایا میں نہیں آیا ہے توڑے بندے خط لکھیں میں انہیں سڈن تے آیا حکومت واسطے نہیں آیا نظام دی تبدیلی واسطے آیا آکھن لگے حسین ہکو مطالبہ ہے سارے ہاتھ تے ہاتھ رکھا حضرت فرمایا میں بیعت کریں دا تو مکے کریں دا میں بیعت کریں دا تو مدینے کریں دا ان اتھا آکے میں توڑی بیعت کی میں کریں دا میں تو یزید دی بیعت نہ کریں دا شمر آکھن لگا ابن زیاد آدے حسین کو آکھ یزید کو چھوڑ پہلے میری بیعت کر چھوڑ دے بیٹے ہو یہ میں کتاب لکھی حضرت حسین تے پورا واقعہ میرا
گھن وجہ ہے بہت قیمتی شے ہے. یہ حوالہ میں نقل کیتے کہ شمرادہ ابن زیادہ دے پہلے میری بیعت کر رہے پیچھے یزید دی بیعت کر رہے تاکہ میں کو یقین تھی ونجے کہ حسین یزید دی بیعت کرے سی. میرے پیر حضرت حسین نے فرمایا حسین دا تیر تے آ سکدا تلوار تے آ سکدا خنجر تے آ سکدا نیزے تے آ سکدا لیکن ظالم دے ہاتھ تے نہیں آندا. حسین سارا خاندان قربان کرے سی بیوی بچے قربان کرے سی لیکن ظالم دی حمایت نہ کرے سی. بس پیچھے حسین مقام غیرت چھا اپنے موقف تے حضرت پیر ڈٹ گئے. آپ نے فرمایا قربانی دے ساں وہ کہ اگر نہ کرے نہ تو لڑائی واسطے تیار تھی. آپ نے فرمایا لڑن واسطے تو نہیں آیا لیکن اگر تسا لڑ دیو میں غیور بنی ہاشمہ میں بھی ول پیچھو تے نہ ہٹ دا انہیں کہ تیاری کر. آپ نے فرمایا ایک رات دی مہلت دو کل میدان جنگ کٹھے تھی سو. رات کو میرے پیر حسین نے تیاری فرمائی اپنے بچے کو ون کے آگاہ کیتا میرے بچوں آئے تبے ارادے تے ہاسے پروگرام تب یہاں حالات بدل گئے دشمن دی نیت بدل گئی ہے جیرے سارے اپنے شیعہ ہن او غدار بڑھ گئے حکومت دے نار رلیے کھڑے میرا ہن حامی کوئی نہیں ہن اسا کلے رہ گئے ہیں. اور بلکہ اپنے قافلے فرمائے نے میرے نال جرا بندہ عرب بھی چو آئے اگر وہ واپس وڑنا چاہندے میری طرفوں اجازت ہے واپس لگا ونجے میں کو مجبور نہ کریں گا. اگر کوئی بندہ مقروض ہے میرے نال لڑائی شرکت نہ کرے مقروض بندے دے خدا گناہ معاف نہیں کریں گا. میں شہید کیوں نہ تھی ونجے. حضرت اپنے قافلے کو آگاہ کیتا والا اپنے بچے کو آگاہ کیتا انہیں کو نصیحت وصیت کی تھی کوئی حرج دی بات نہیں زندگی ختم تھی من والی ہے موت بہرحال آمن والی ہے. اگر شہادت دی موت آوے این کرے وڈی اچے درجے دی موت کائیں نہیں تسا پریشان نہیں تھی ونا تسا اللہ تعالیٰ دا ذکر کرو عبادت کرو نوافل ادا کرو تلاوت کرو کثرت نال اللہ پاک کو راضی کرو تاکہ اللہ پاک سا کو رضا دا تمغہ عطا کر دے وے. حضرت حسین نے ول اپنے بچے کو خاص نصیحتاں وصیتاں کیتاں انہیں چو خاص وصیتاں حسین جا اپنے بچے دینا زین العابدین دینا خاص کر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا دینا صبر جا وصیت ہیں کہ میرے بچے میری بہن خیال کرا ہے متا میری شہادت تے تساں ہائے وائے کرو تے ماتم کرو تے پٹ کے کرو تے باہر نکلو ہے کیا تھی گئے ہائے وائے نہیں کرنا صبر دا مظاہرہ کرنے تساں حضرات اللہ پاک دے قرآنی آیات کو پڑھ پڑھ کے حضرت حسین نے نسایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرن واجے دے نال ہے. حضرت حسین نے خاص کر اپنی بہن کو نہ گھن کے وصیت کی تھی جے کو علماء نے اپنے اپنے زبانے دے اندر کتابیں نقل کیتے باقر مجلسی عربی دے اندر بھی نقل کی فارسی دے اندر بھی جلاء العجون اچ نقل کیتے عباس قمی نے حکم منتحلہ مال اچ نقل کیتے مورخ یعقوبی نے اپنی تاریخ دے اندر نقل کیتے. اے خواہر من ترا قسم دیم و بایات کے قسم من عمل کنی میری پیاری بی بی میں تے کو قسم دے کے آدا تیرے تے لازم ہے جو میری قسم تے عمل کری وقت کے من کشتا شوم جس وقت میں حسین شہید تھی ونیا گریبان در مرگ من چاک مزنی میری شہادت تے گریبان چاک نہ کری و چہرہ خیش بنا خن نہ خراشی اپنے ناخن نال چہرے کو نہ چھلی میری پیاری بی بی میری شہادت ہائے وے نہ کری ماتم پٹکا نہ کری ہلاکت والے کلمے نہ آکھی میری پیاری بی بی اگر میں حسین شہید تھی سا جنت ویسا تو صبر کرے سے تم بھی میرے نال جنت ویسے. حسین جو وصیت ہیں کتابیں میں چل بریز میں بھی کتابیں نقل کی چل پڑھن دے قابل اتنا پیارا وصیتاں کر کے جلے سویر تھائیے علماء کتابیں لکھے ٹھنڈا موسم ہا گرمی دا موسم نہ ہا ٹھنڈا موسم ہا. حضرت نے فرمایا میرا جبہ چاہو میں جبہ پہنا سردی لگ دی پئی ہے. میرے پیر حسین نے جبہ زیبتن فرمائے تلوار چاہتی ہے باہر نکلین میدان جنگ دے اندر گئن جرے ویلے گئن فرمائے نے گال سنو جنگ پیچھے لوائے پہلے میں حسین دی ضروری گفتگو سن گنو. حضرت نے جرا خطبہ ریتے لرزہ خیز خطبہ ہے وہ کتاب موجود ہے میں کتاب لکھے گھنے ونجائے پڑھائے تورا دل ہر ویسی حیران تھی سی. حسین دا ایک جملہ وہ بھی جملہ ہے بڑا جی. پہلی گل فرمائے نے اہل کوفہ میں آپ نہیں آیا تو سمے کو سجے میرے کو تورے خطن او فلانا ابن فلانا او فلانا ابن فلانا او فلانا ابن فلانا تو سا خط نہیں لکھے تو سا دعوت نہیں دیتی تارے آکھن تے میں آیا جیرا بندہ کہیں کو دعوت نہیں دیتے مہمان آونجے مہمان نال ایو سلوک کریں دے جیرا تو سا پہ کریں دے ہو تو سا میری مہمان نوازی کرنی ہے مہمان نوازی نہ کرو ہاں جی کم از کم میرے خلاف جنگ تو نہ کرو ہاں مہمان نال ایویں تو نہیں کری نا. دوجی گل فرمائی نے اہل کوفہ میں کچھ سنیانو تو صحیح میں ہاں کون
میں پیغمبر دے خاندان دا بندہ ہاں، نبی دا حقیقی نواسا ہاں، نبی دی پیاری بیٹی دا بیٹا ہاں، نبی دا صحابی ہاں، میری نسبت دا خیال کرو۔ اگلی گل فرمائی نے تساں جو میرے خون دے پیاسے بن گئے ہو تے تلواراں چاہی کھڑے ہو، کیا میں نبی دا کلمہ چھوڑ دیتے؟ میں مرتد تھی گیا؟ تساں جو میں کو قتل کرے دے ہو، کیا میں کہیں انسان کو ناحق قتل کیتے؟ میں کو قصاص قتل پہ کرے دے ہو؟ تساں جو میرے خون دے پیاسے ہو، کیا میں بدکاری کی تھی؟ عجیب گانی حضرت نے فرمایا۔ حسین دا خطبہ ہے، عام آدمی دا خطبہ تو نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائے میں کو قتل کریں دے ہو، میں مرتد تو نہیں تھیا، مرتد کو قتل کریں دے، او کو قتل کریں دے جرا کہیں کو ناحق قتل کرے، اگر میں کہیں کو قتل کیتے تو میں کو ڈسو، او کو قتل کریں دے جرا بدکاری کرے۔ اللہ دی قسم ہے میں کہیں غیر عورت کو نظر چاہ کے نہیں لیٹا۔ تو کس واسطے میرے خون دی پیاسے بڑھ گیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمائے میں بدعہدی کیتے تو دسو، میں دھوکھا کیتے تو دسو، میں غداری کیتے تو دسو، میں توڑے جو کہیں دا قرضہ دے ہمیں تو دسو، میں توڑے اندر معاملات کر کے میں معاملات توڑی زمین جائیداد تے قبضہ کر گیا ہوں، میں کو دسو، میرے معاملات خراب ہیں میں کو دسو، میرا اخلاق خراب ہے میں کو دسو، میرا دین خراب ہے میں کو دسو، میرا ایمان خراب ہے میں کو دسو، کیا کمزوری ہے میرے اندر جو تسا میرے سر تے تلوار پہ چلے دے ہو؟ اگلا جملہ بڑا عجیب فرمائے نے میں کو نوہار یاد ہے جیری نوہار میں تے میرا بھرا حسن سونے نانے سائیں دے کٹھے بیٹھے آسے تے نانے سائیں نے اسد ہوئیں کو دیکھ کے فرمائے میرے بیٹے انتما سیدہ شباب اہل الجنہ و قرۃ اہل اہل السنہ، تو سدو ہے میرے بیٹے جنتی نوانے دے سردار ہو اور تو سدو ہے میرے بیٹے اہل سنت دی اکھی دی ٹھنڈک ہو۔ سنیتوں کو مبارک ہوئے، تو اڈی مذہبی صداقت حسین دی زبان چو نکل دی پئی ہے۔ سچے مر کے کو من گلنا چاہیے ہے۔ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ و قرۃ عین اہل سنہ و قرۃ عین اہل سنہ۔ حسن حسین تو سنو ہیں میرے بچے جنتی ہوتے جنتی جوانے دے سردار ہو، اور تو سنو ہیں میرے بچے اہل سنت دے اکھیں دی ٹھنڈک ہو، یعنی جی میں اہل سنت والجماعت میری جماعت صحابہ نال محبت کریندن، ای میں اہل سنت والجماعت توارے نال ای میں محبت کریندن۔ سچے کریں سارے جو کہیں سننی نعوذ باللہ حسین دی توہین کی دیئے، کوئی مثال ہے؟ کئی سارے بندے حضرت علی دی توہین کی دیئے، بولے نہیں میں کریں سارے کئی بندے خاندان نبوت دی توہین کی دیئے، استغفر اللہ، ایسا سوچ ہی نہیں سہ سکتے۔ بلکہ میں دادا جی میں صحابہ دا انکار کفر ہے، اہل بیت دا انکار ہی میں کفر ہے۔ سچے یہ تو مارکا ان توہینہ ودا کرے دن پوچھدا کوئی نہیں۔ اگر نمہار انہیں دے عالم نے نہیں توہین کی تھی، کسی سارے نزدیک علی امام دا درجہ اتنا اونچا ہے جو کوئی نبی و نشان دی برابری نہیں کرنا، یہ کفر نہیں تو بھی کیا ہے؟ لیکن پوچھتا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے، اللہ ہدایت نصیب کرے۔ تو میرے بھائیو دوست بزرگوں میں عرض پیا کرے نا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ان خطبہ ارشاد فرمانے بعد ایک بھی قیمتی گل فرمائی نے، توجہ توجہ توجہ، حسین دی صداقت دی گل بیٹا کرے نا، حضرت حسین دی حقانیت بیان بیٹا کرے نا، سونے نبی دی اس نبی دی نواسے دی عظمت بیان بیا کرے نا۔ میرے پیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائے میرے ساتھیوں، میرے جماعت دے بندے، میرے خاندان دے بندے، حضرت حسین دے کئی بھائی بھی نالن تے بتیجے بھی نالن، حضرت حسین دا بھائی ابو بکر نال، حضرت حسین دا بھائی عمر نال، حضرت حسین دا بھائی جناب عثمان نالے، حسین دا بھائی عبداللہ نالے، حسین دا بھائی یحییٰ نالے۔ حضرت حسین نے اپنے بھراویں بھتیجے کو ڈٹا، فرمائے میرے پیارے بھتیجے خیال کرا ہے تسا جنگ دے اندر پہل نہیں کرنی، کل قیامت علی خدا این آکھے تسا پہلے تلوار چلائی آئی، تسا جنگ دی ابتدا نہیں کرنی، تسا پہل نہیں کرنی۔ ہاں دشمن پہل کر رہے پیچھے جوابی حملہ کرا ہے، این کرے پہلے حملہ نہیں کرنا۔ میرے دوست بزرگوں تاریخی حقیقت ہے، پہلا وال کرن والا دشمن دی فوج دا بندہ ہا، پہلے تیر مارن والا دشمن دی فوج دا بندہ ہا۔ حضرت حسین دے مونڈے تے تیر مارس، حضرت زخمی تھے، بیا بندہ اٹھے وہ حضرت دے بھائی تے گردن چلائی تلوار چلائیے، بیا بندہ اٹھے وہ حضرت بھتیجے دی گردن تے تلوار چلائیے۔ خاندان نبوت دا پہلا بندہ، پہلا بچہ جرا کربلا شہید ہے، حسین دے وڈے بھائی حسن، اون دا بیٹا ہے، اون دا نام ابو بکر ہے۔
لکائی پہ نا نہیں گھندے ابو بکر دا نا گھنے دا منہ سڑ پوے عمر عثمان دا نا گھندن الویدہ نہیں میں سبیلہ لائی پئیں علی اکبر دی سبیل اصغر دی سبیل ہنے پیاسے ہن او میں کہ کملا شہید جیرا تھیندے پیاسا ہوندے شہید جیرا تھیندے مظلوم ہوندے تے کو اگر کہیں نہیں دے شاہ تے میں تے کو نشاں جلے ویلے پیغمبر طائف گئے ہن تے طائف دے ظالمے سوڑے نبی کو پتھر مارے ہن نبی دا جسم مبارک لو لہان تھی گیا آپ جلے واپس آئیں نبی پیاسا ہا ایک باغ ہی جا کے بیٹھے عیسائی غلام ہے انگور دا خوشہ تروڑ ہے وہاں کہ میں کوئی عظیم مہمان لگ دے ہو پیاسے تسے ودے ہو او میں انگور دا خوشہ پیش کرے نا انگور نوش فرماؤ میں کہ نبی دے نا دی کبھی کریں سبیل لائی ہوئے غزوہ بدر دا واقعہ تھا ہے رمضان دا مہینہ تو سنیے کریں توفیق تھائیے سبیل لو غزوہ بدر 12 شہید تھے نبی دے انہیں دے واسے سبیل پہلے نکلیں لائی ہوئے تو توفیق تھائیے سارا رولا تسا سنیے دے سر ریچے موڑے تبوت کوئی تسا دے ون ویندے ہو من تائیں تو آجا عورتہ دے ون وینجن تازی تبوت کنے بغیر تو منت نہیں تھی دی گھوڑے کنے بغیر پتر نہیں جمدا اگر اسا ٹھیک تھی ونیوں تو سارا نظام ٹھیک تھی ونیے غیر دے نا دی منت من ہوتی غیر دے نا دی نیاد سارے مذہب حرام ہے علماء دی موجودگی عرض بیٹھا کرے نا جرے بندے نے غیر دے نا دی منت من ہوتی کی تھی یہ شرک دا ارتکاب کیتے اللہ دا بندہ وہ چاولیں جا دے گاں تے پانی جا سبیلہ تے کھیر جا جرے ڈولے پری کڑن یہ غیر دے نا دی سبیلے سارا مذہب پیمر دی اجازت نہیں دینا سمجھ آئیے کل میں کو بندے رہے ہوا کہ میں جلے گیا کہ نظر اللہ نیاز حسین پانی پیتی ونجو میں کہا تھا سے پینے غیر دینا وہ کہ نا نا اللہ صحیح دا نا دائے وہ جلے نٹھا نا ایک مولوی صوفی حاجی تبلیغی آئے ودے پیچھے کو اللہ یاد آ گئے دھوکھا دے من واسطے یہ دھوکھے ن سارے دھوکھے سارا سال تو کو سبیل یاد نہیں آئی کئی شہید نبی دا چاچا حمزہ شہید تھا ارے تو سا سبیل لائیے تو کو پتہ ہی کہا ہے نبی دا 70 صحابی دھوکھے نال شہید تھے لوگ آئیں پیغمبر کو دھوکھا دے کے بندے گھن گئے نبی سے چڑ چڑ کے قرآن دے حافظ تے قاری عالم بہترین بھیجن دین دی تعلیم دے سن دین دی تبلیغ کرے سن وہ قبیلے والے غدار نکلن ون کے نبی دے 70 صحابہ کو شہید کر دیتے ہیں نبی سے کو جلوس کجے انہوں نے کوئی تعزیہ بنائے نے نبی سے فرمایا او انہیں گھر جل دیں دروازے تے جلوس کڑے نے ماتم کرے نے سارا 70 بندہ شہید تھی اللہ دے بندے کیڑا طریقہ ہے نہ دین ہے نہ اسلام ہے نہ اخلاق ہے یہ میں خام خواہ بس یہ بنائے نے لوگوں کو بے وقوف بناون واسطے تو سنی خدا دا واسطہ ہی وے اپنے عقیدے دی حفاظت کرو اپنے عمل دی حفاظت کرو اپنے گھر تے کنٹرول کرو اپنے زنانے کو گھر بلھاؤ اے منت منوتی والے تماشے نہ بناؤ عبادت دا اہتمام کرو ریاضت دا اہتمام کرو حسین نمازی ہا تو سا نمازی بنو حسین داڑھی والا تو سا داڑھی رکھو سیدہ زینب پردے والی تو سا پردے دا اہتمام کرو حسین دے بچے حافظ کاری ہن تو سا اپنے بچے کو دیندار بناؤ انہیں کو دے اخلاق اچھے بناؤ میرے دوست بزرگو نہ کہیں دے در تے ونجو نہ فساد تھیوے نہ جھگڑا تھیوے اسا فطرے دے خلاف ہے فساد دے خلاف ہے اسا دے ملک پاکستان ساڈا اسلام دے ناتے ملیے اللہ کرے قیامت تک انہیں وچ امن رہوے آمین نے میں آدھا کچھ آمین آخ این طریقے سے چل سو عمل فرمے سو کوشش کرے سو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی دنال اتھا شہید کی تگے اساں حضرت کو شہید منے ہیں مظلوم منے ہیں کربلا دے شہید دا سردار منے ہیں حسین کو جنتی منے ہیں جنتی جوانے دا بھی سردار منے سچے اسلام دے نام تے جتنے لوگ قربانیاں دے گئے اللہ پوری امت دی طرف کرے انہیں کو بہت جزائے خیر عطا فرماوے اللہ انہیں دی سچی محبت دے وے لیکن انہیں دی سیرت اللہ اپنا من دی توفیق عطا کرے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت عورت واسطے بہترین نمونہ ہے بی بی نے کوئی ہے وہ نہیں کی تھی پردے نہیں کھولے باہر نہیں نکل آیا ماتم نہیں کہ ایک گنج بڑھائے نے او شام دے بازار پھر جا رہے گئے شامیت لانتا پہ کرینن میں او شام گیا ہم عراقی گیا ہم دیکھایا سیدہ زینب دا مزاری شامی چھے اندازہ کرو نہ جلے شام والے دشمن ہن تے مخالف ہن تے قیدی بنا کے گھن گئن بس بی بی اتھا کیوں ٹکی پی آئی تے بی بی دی وفات اتھا کی ویتائیے تے بس بی بی دی قبر اتھا شام کی میں بڑی لاتی ہے سیدہ زینب دی قبر مبارک شامی چھے میں زیارت کر آیا دمشق دے شہری چے اتدا حکومت
اموی خاندان دی آئی بس بی بی اتھکی میں گئی ہے. سارا سوال ہے بی بی دی مزار بنیا تا ایران ہی بنیا, عراق ہی بنیا, مدینے چ بنیا, سمجھ آندی ہے؟ وہ اللہ دے بندے نہ کھلواؤ گالیں, انہیں جہاں اموی خاندان نال قرابتاں ہن, رشتہ داریاں ہن, اون بنیاد تے سیدہ اتھائیں گئی ہے, اتھائیں رہی ہے, اتھائیں وفات پاتی ہے, اتھائیں بی بی دی تدفین تھی ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا مزار مبارک دمشق دے شہری چے, دمشق دار حکومت دار الخلافہ شام دا بہت وڈا شہر ہے, جی میں تو لاہور دا وڈا شہر ہے, اتھائیں بی بی دا مزار ہے. اور انہیں پرو نال شہر دے وچ وڈا قبرستان ہے جکوں بابو صغیر سڑیندن, انہیں اندر کئی ہزار صحابہ ستے پین, انہیں سڑے دے قبر دی میں زیارت کراں. نبی دا پانگا بلال حبشی اتھائیں ستا پے. حضرت بلال حبشی نے حضرت صدیق اکبر کنے اجازت منگی ہائی, لشکر شام دی مہم تے وینا پے, میں کو اجازت دو. صدیق اکبر فرمائے بلال تو جو وینا ہی مسجد نبوی بانگا کون دے سی؟ حضرت نے اجازت نہ دیتی. پھر فاروق اعظم دا زمانہ آیا, حضرت بلال حبشی مدینے بانگا نے نہا. حضرت عمر دا لشکر پھر شام دے وچ کیا, کیونکہ شام جڑا ہے وہ صدیق اکبر دے زمانے فتح نہیں تھی سکیا. حضرت عمر دے زمانے پھر لشکر روانہ تھا. حضرت بلال حبشی نے عرض کی تھی امیر المومنین مہربانی کر شام دے لشکر دے اندر ونجن دی میں کوئی اجازت دے. شام بڑی مقدس سرزمین ہے, فلسطین بڑی مقدس سرزمین ہے, بیت المقدس بڑی مقدس جگہ ہے, مسجد اقصی بڑی مقدس جگہ ہے, میں اتھائیں ونجن چاہنا. نبی دا مسکن تے مدفن بھی اتھائیں ہے. تاری مہم دا آغاز پیا تھی دے, اسلامی لشکر پیا ویندے, اللہ کرے سی فتح تھی ویسی. حضرت بلال نے عرض کی تھی امیر المومنین, پیغمبر نے فرمائے اللہ پاک نے امت دے اندر ابدال دی جماعت پیدا کی تھی. ابدال دی جماعت بڑی اچھی جماعت ہے, ہر سال بیت اللہ دے طواف واسطے آنن, انہیں دی برکت نال اللہ حاجہ دا حج قبول کریں دے, انہیں دی دعائیں دی برکت نال اللہ بارش عطا کریں دے, انہیں دی دعائیں دی برکت نال اللہ امت دے گناہ معاف کریں دے. نبی صحیح فرمائے ابدال دی جماعت اے ولیے دی جماعت ملک شام راندی ہے, انہیں دا ٹھکانہ ملک شام ہے. سن دے بیٹے ہو اے الذی بارکنا حولہ قرآن جرائے, یہ کنے مرادی ملک شام دی زمین ہے. یہ شام بڑی مقدس جگہ ہے, نہج البلاغتی موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کلے کہیں پوچھے حضرت شامی لوگیں تے لعنت کیوں نہیں وے کریں دے؟ میرے پیر علی فرمائے ظالمان تے کوئی شرم نہیں آندی, ابدال دی جماعت ملک شام دے اندر راندی ہے, اور نبییں دی سرزمین ہے, اور مقدس سرزمین ہے. اے جے لوگیں تے رامتا کرینجن, اے جے لوگیں تے لانتا نہیں بیجینا. علی دا فرمان, لیکن کون مننے یہ ملک شام جرا فتح تھا, یہ حضرت عمر دے زمانے فتح تھا. نبی علیہ السلام دے زمانے 4 ملک شام دے اندر ہن, دمشق, لبنان, اردن, فلسطین. یہ 4 ملک ہکو ملک ہاں سائیں دے زمانے اکو ملک شام سڑے دے ہن. سمجھ آنی بیٹھی, بعد ہی ہونے 4 الگ الگ ملک بن گئے. فلسطین الگ بن گئے, اردن الگ بن گئے, لبنان الگ بن گئے, یہ شام دمشق الگ بن گئے. آج کل شام کو سرندن سوریا, کیا سرندن انہوں نے آج کل سوریا, اون زمانے کو شام سرندے ہیں. تو بہرحال اے علاقہ سارے پیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی تھے, اور حضرت عمر جلے والے این علاقے تے گئن مشورہ علی نال کیتے نے, میں اتھا ونجا جانا ونجا. عمر دا وڈا وزیر مشیر علی ہا, یہ 3 وڈے مارکے حضرت عمر دے زمانے دے وڈے, وہ تو سارے وڈے ہیں. مصر فتح تھا, ترکی فتح تھا, جتنے علاقے فتح تھا حضرت عمر نے فتح کیتن. لیکن 3 وڈے علاقے, 3 وجہ طاقتہ ہن, 3 نامور علاقے ہن جرے ویلے اتھو دی لڑائی دی مہم تیار تھئیے. او مہم تے ونجن واسطے حضرت عمر آپ تیار تھے. حضرت عمر نے مشورہ علی نال کیتے, اور علی دا مشورہ جرا عمر کو ہا وہ نہج البلاغہ دی لکھیا کھڑے, جری مارکے دی مذہب دی پہلے نمبر دی کتاب ہے نہج البلاغہ. حضرت عمر نے روم دے واسطے ونجن واسطے ارادہ کیتے, وڈی طاقت نہ لڑائیے, میں عمر آپ وینا. حضرت علی نے عرض کی تھی امیر المومنین تساں تشریف نہ گن ونجو. آپ نے فرمایا کیا وجہ توجہ. حضرت علی عرض کی تھی امیر المومنین جناب دی مثال ہی میں ہے جی میں کتب مدار ہوں دے, اگر تو سمجھ کے شہید تھی گئے ساری کمر ٹوٹوے سی, سارا ملجا ماوا کوئی نہ ہو سی. یہ علی دے جملے ہیں, سمجھ آندی بیٹھی ہے. جیرے ویلے فارس دے ہوتے حملہ تھیمن والا ہا, کسرا دے ہوتے ہیں بڑی طاقت آئی اون زمانے دی, سپر پاور جب کو کسرا سڑے نے ہن. حضرت عمر علی نے مشورہ کی تھی, علی میرا دل دے میں آپ ونجا. حضرت علی دے نا امیر المومنین تو نہ ونجی,
دو مثالاں دیتے ہیں، دو مثالاں دساں جا۔ ایک مثال دیتی نے، اے پرانے بندے جڑے بیٹھے ہو چکی دا پتہ ہی وے نا، چکی یار پرانے زمانے عورتاں نہ چلے جاں کیا سڑے دیاں تو کو اپنی زبان نہیں آندی، وہ کو چکی نہ سڑے دے، وہ کو سڑے دیاں گھروٹ۔ بڑھنے بنیاں کو پتہ ہے، نوجوانے کو پتہ کہیں نہیں۔ عورتاں گھر اٹا پیاں ہن، دال پیاں ہن، یہ موری ماہ مسو ہر شے عورتاں شو جب محنت کریں جان پیاں ہن۔ پیچھو جرے بزرگ چکی ڈیٹھی بیٹھے ہو تو کو یاد آئی بیٹھی ہے، وہ جڑی چکی ہوندی ہے نا، وہ چکی دے درمیان مولی محمد ہے کلی ہوندی ہے۔ وہ پہلے زمانے میں چھوڑ ہم ڈٹھی ہمیں وہ ایک لکڑی دی ہوندی ہائی، پیچھو اکثر ترٹ پوندی ہائی، بڑھیاں ڈاجاں شوجاں اوکھیاں تھیاں ہن، پیچھے اگلے جڑے بندے ہیں انہیں کہ چھوڑو یار روز ترٹ پوندی ہے، ان میں لوہار کنے لوہے دی کلی بڑھوینا، پیچھو لوہے جا کلیاں آ گیا ہن، میں کلی مضبوط ہوئے، جتنی او کلی مضبوط ہوندی ہائی اتنی چکی صحیح چل دی ہائی۔ سمجھ آئیے؟ سمجھے؟ ہن سنائے، ہن میرے پیر علی دی مثال سنائے۔ حضرت عمر نے جلے حضرت علی نال مشورہ کیتا میں جہاد دے اتے آپ ولنا چاہنا، حضرت علی دے امیر المومنین ساری مثال چکی دیے، اسا چکی دا گھروٹ ہے، تو سانگوں گھروٹ تے چکی دی کلی آؤ۔ یار نہیں سمجھا آپ نے میں تساں جو ویندے ہو تے کلی ترٹ پئی، چکی تو نہیں چل دی، اسلام دی چکی ختم تھی ویسی۔ حضرت جڑے اسلام دے مجاہد گردش پہ کریں تاری طاقت تے گردش پہ کریں تو سب مہربانی کرو مدینے باؤ، اسا تورے سپاہی بن کے ون کے لڑسوں، اللہ فتح دے دے سی تاری مراد حاصل تھی ویسی۔ جلے ویلے فاروق اعظم وقت بی لڑائی تے ونجن دا ارادہ کیتے، وقت حضرت علی نے عرض کیتے امیر المومنین تو سا نہ ونجو، پیچھے بھی مثال لیتی نے سنوے کوٹ علا بھی مثال آئی، علی باب العلم ہے، باب العلم دی گل بیٹھا کریں نا، نہج البلاغہ بیٹھا پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کیتی امیر المومنین تاری مثال ایمیں ہے جی میں تسبیح دا دھاگا ہوئے، ساری مثال ایمیں ہے جی میں تسبیح دے مڑکے ہوں میں، اگر دھاگا ٹوٹ پیا اے سارے دانے بکھر ویسل لے تونے طاقت دے ہوتے اسا سارے دانے گردش پہ کرنے ہیں۔ ساری مثال تسبیح دے مڑکے تے دانے دیئے، تواری مثال تسبیح دے دھاگے دیئے، اللہ کرے جو ہے دھاگا باقی راوے تاکہ تسبیح دے دانے گردش کریں دے رہے ونجن۔ فرمائے نے عمر تو سارا مل جائیں، عمر تو سارا ماوائیں۔ اگلا جملہ دساں پکے سو حضرت علی کہتے عمر تو ساڈا مولا ہی، وہ نہیں سمجھا علی دے مولا دے اعلان ودا کرے نہیں تے علی دے مولا دے نعرے بدلے نہیں، وہ مولا علی کرے پوچھتا صحیح جو مولا کون ہے۔ اگر تو آدھائی میرا مولا علی ہے آتے کو مولا علی دے دروازے تے گھنجل دا، مولا علی فرمائے میرا مولا عمر ہے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روم نہیں گئے، علی دا مشورہ منجنے، فارس دی لڑائی تے نہیں گئے، علی دا مشورہ منجنے۔ ان جرے ویلے فلسطین دی لڑائی دا موقع آئے تے عمر نے علی نال مشورہ کیتے علی میں اتھا ونجا یا نہ ونجا؟ حضرت علی فوراً آکے حضرت علی فوراً آکے امیر المومنین دیر نہ کرو، مدینے میں رہنا تو سب ونجو شرکت کرو۔ حضرت عمر دے میں حیران تھی گیا، میں کہ علی میں روم وینا تو ہٹکے نہیں، توجہ 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 توجہ۔ حضرت علی فرمائے حضرت عمر فرمائے علی میں روم ونجن دا ارادہ کرے نا تو رکے نہ ہمیں، میں فارس ونجن دا ارادہ کرے نہ ہم تو رکے نہ ہمیں۔ اور فلسطین دا معاملہ آئے بیت المقدس دا تو آدھیں تو آپ شرکت کر، ایدی کیا وجہ توجہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی امیر المومنین میں پیغمبر کنے سنے، پیغمبر اسلام دے غلبے واسطے اللہ کنے عمر منگدہ رہ گئے، اللہ نے تو کو اسلام دے غلبے واسطے دیتے، روئے زمین تے قبلے دوئن، ایک بیت اللہ تے ایک بیت المقدس، بیت اللہ دا دروازہ کھلوائے تو عمر کھلوائے، اور بیت المقدس دا دروازہ کھلوے سی تو عمر کھلوے سی۔ اور جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اللہ دا بندہ حضرت علی دے بیت المقدس فتح نہیں تھی نا، یہ تھی سی تو عمر دے ذریعے تھی سی، اور وہ تاریخی حقیقت ہے بیت المقدس جرا فتح تھا ہے اللہ نے دروازہ عمر کنے کھلوائے۔ سچے الویندہ نہیں میں میرا پیر عمر گئے جرے فلسطین دا دروازہ کھڑکائس تے عیسائی آئین تے انہیں اپنے مذہبی رہنما کو سجے، مذہبی رہنما جلے آئے اپنی کتاب چاہے فوراً اپنی مذہبی کتاب چاہے، جی میں ساری کتاب قرآن مجید ہے، انہیں دی کتاب کیا ہی
انجیل چاہے ایڈو انجیل کو دے دے، ایڈو عمر دا چہرہ دے دے، ایڈو انجیل کو دے دے، ایڈو عمر دا چہرہ کو دے دے۔ اعلان کیا اوے مسیحیو، ساری کتاب دے اندر بیت المقدس دے جہرے فاتح دا نام لکھا ہوئے، میں کہوں اللہ دی قسم ہے یا عیسیٰ کو نبی بنا کے بھیجے، وہ نبی دا وزیر مشیر عمر بن خطاب ایو بندہ ہے۔ انہاں لڑائی نہ کرا ہے، تباہ برباد تھی ویسو۔ چابیاں چاہو عمر دے قدمے وچ رکھو، بیت المقدس جا چابیاں چاہیں حضرت عمر دے قدمے وچ رکھے نے، فاروق اعظم کو کھن گئے۔ حضرت فرمائے کتھا کی دی ویلے ہو؟ انہیں کہ اپنے محل وچ، اسمبلی ہال وچ، مہمان خانے وچ۔ آپ نے فرمایا میں نہیں ویندا، عمر مہمان خانے نہیں ویندا، عمر اسمبلی ہال نہیں ویندا، عمر کہیں دے محل وچ نہیں ویندا، بادشاہ دے گھر وچ نہیں ویندا، عیسائیں دے چرچ وچ نہیں ویندا۔ انہیں کہ حضرت کتھا ویسو؟ فرمایا میں کو پہلے مسجد اقصی کھن جلو، وہ مسجد اقصی گھنا ہے، تیرے مسجد اقصی گھنا ہے۔ حضرت وقت رک گئے، مسجد اقصی بہت وڈی ہے، بہت سارے دروازے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ہر دروازے کنے اندر داخل نہیں تھیندا، میں کو دسو میرا جری رات میرے آقا کیرے در کنے اندر گئے ہن؟ عمر اون رستے نال اندر ویسی، انہیں دیسی فلانا دروازہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جڑے اندر داخل تھین، تاریخ والے لکھ دن عمر جی اکھی کرے ہنجو وانجا وجن تے زبان اللہ دا ودے لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ۔ اللہ عمر دا کمال نہیں، عزت دے والا تو ہی، فتح دے والا تو ہی، کامیابی دے والا تو ہی، غلبہ دے والا تو ہی۔ حضرت داؤد دے محراب دے اندر آئے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اتھا دوگانا نفل شکرانہ ادا کی تے، پیچھے فرمانے صخرہ کی تھے، صخرہ وہ ایک چٹان پتھر دی جری جنتی چو آئیے، جرا اہل کتاب دا قبلہ ہا اوندو تے گئن، انہیں ان کو خراب کیتا ہویا آلودہ۔ فاروق اعظم نے اپنی چادر لہا کے ان کو پہلے صاف کیتے، فرمایا تو کوئی شرم نہیں آنا عیسائیو، اے صخرہ بیت المقدس ہے، میرے آقا میرا جری رات آئے ہن، اتھائیں اللہ سائیں سیڑھی لوائی آئی، اتھاؤ آپ آسمانے تے گئے ہن، این پتھر تے میرے آقا دے مقدس قدم لگے پائیں۔ آدن روح زمین تے ہر شاید دنیا دیئے، چار چیزاں جنت جائیں، کتنے بولے نہ نہیں میں موتی بیٹھا رہے نہ گھن منجوت ملاقات پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے۔ روح زمین دے ہوتے چار چیزاں جنت جائیں، پہلی چیز جیری جنتی چوائیے انہاں نائے مقام ابراہیم، دوجی شاید جیری جنتی چوائیے انہاں نائے صخرہ بیت المقدس، تیجی شاید جیری جنتی چوائیے انہاں نائے حجر اسود، چوتھی شاید جیری جنتی چوائیے پاک پیغمبر نے فرمائے ما بین بیتی و ممبری روزۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تے میرے ممبر دے درمیان والا ٹکڑا اے جنت دا باغ ہے، یعنی سنے نبی دا مصلی بھی جنت ہے، سنے نبی دا ممبر بھی جنت ہے، عائشہ صدیقہ دا حجرہ بھی جنت ہے، نبی دی قبر بن گئی ہے جنت ہے، ابو بکر عمر دا قبر بن گئے جنت ہیں۔ عیسائی جماعت ہیں، فاروق اعظم ملک فتح تھی گئے، اساں جناب دے غلام ہیں، حکومت توڑی، خلافت توڑی، ملک توڑا، آرڈر توڑا، قانون توڑا، آئین توڑا، یہ مسجدی توڑی، اذانی توڑی، نمازی توڑی۔ حضرت عمر نے فوراً سے بلال جی امیر آنا آج اذان تو پڑھ۔ حضرت بلال آدھے حضرت یہ تو بڑا اوکھا کام میرے ذمہ لائے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہے بیت اللہ فتح تھیا ہاں بانگ تائیں دیتی ہائی، مسجد نبوی جو بانگا تو دے نہ رہ گئی، آج مسجد اقصی بانگا تو دے۔ تاریخی حقیقت مارکا لکائی پہن اے لبیک یا غزہ لبیک یا غزہ دے نعرے پہ لگ دن، میں کہوں لبیک یا غزہ پیچھے آگ، پہلے لبیک عمر کو آگ۔ مسجد اقصی بانگ دیمن والا حضرت بلال ہے، پہلی جری بات جماعت نماز مسجد اقصی تھائیے وہ حضرت عمر نے کرائیے، امامت کرمن والا عمر رے، پڑھن والے نبی دے صحابہ ہیں۔ عیسائیں معاہدہ لکھوائے، حضرت معاہدہ لکھو ساری جان مال عزت دا تحفظ کرے سو، حضرت نے فرمایا بالکل کرے سا، انہیں کسی لکھ دو، حضرت فرمایا معاہدہ تحریر کر دو، تو علی تاریخ دے کتابیں دے اندر این معاہدے کو معاہدہ عمری سڑے اندن لکھا ہوئے، جلے معاہدہ لکھیج گئے عیسائی آدھن امیر المومنین ساکو جناب تے اعتماد دے تو زبان تے وعدے دے پکے ہو، لیکن اگر معاہدے تے کوئی بندے گواہ بنا دے ہو ہاں دستخط تھی ونجن ہاں سارا دل مطمئن تھی ونجے۔ حضرت عمر نے معاہدہ بیت المقدس دے ہوتے 4 صحابہ کو گواہ بنائے،
کتنے کو الوا وے نوجوان تے کو نیٹ تے موبائل برباد کیتی کھڑے موبائل تے آون والے لوگ دھوکھا پہ دینن موبائل تے اعتماد نہ کیتا کر اے موبائل تے مذہبی گفتگو کرن والے اکثر جھوٹین فتح بیت المقدس دا معاہدہ جلا تھا اون دے حضرت عمر نے جرے گواہ بڑھین وہ نبی دے 4 صحابہ ہیں کتنے نا پکا میں دساں چا پہلا بندہ جرا حضرت گواہ بنایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے دوجا بندہ جرا گواہ بنایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے تیجا بندہ جرا گواہ بنایا حضرت خالد بن ولید ہے چوتھا بندہ جرا گواہ بنایا وہ حضرت امیر معاویہ ہے جن دے خلاف نیٹتے مرزا بھونکدا رہے ویندے اور بدبختا اگر معاویہ کو نہیں منیندا وقت بیت المقدس فتح نہیں تھیندا اگر معاویہ کو نہیں منیندا وقت معاویہ دے گھر حسین دی شادی تھئی کھڑی ہو کی میں تھی سی معاویہ تے چنگا بندہ کائیں نہیں معاویہ دی ایک بہن نبی دے گھر رہے معاویہ دی بھانجی امام حسین دے گھر رہے انہیں کو پتہ نہیں لگا معاویہ چنگا بندہ کائیں نہیں پتہ تھا کو لگے اور کچھ سمجھ آئیے مار کا الویندے نوے اور اگر معاویہ کو نہیں منیندا تیری اسلامی تاریخ دی سب کنے پہلے باہری فوج دی بنیاد رکھن والا معاویہ ہے باہری فوج دا بانی امیر البحر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو اپنی تاریخ تو تے پانی پھرے نہ پئیں اگر معاویہ کو نہیں منیندا آوت میرے نال چل میں لوگوں کو دسے ساں اے ازبکستان کئے فتح کیتے میں کو دسن تاشکند کئے فتح کیتے میں کو دسن سمرقند کئے فتح کیتے میں کو دسن بخارا کئے فتح کیتے میں کو دسن ترمز کئے فتح کیتے میں کو دسن ادھا افغانستان کئے فتح کیتے اگر معاویہ مومن نہ ہا یہ علاقے اسلام اچ کی میں آئین اگر عمر کو نہیں منیندا مصر کئے فتح کیتے ترکی کئے فتح کیتے فارس کا فتح کیتے ایران کا فتح کیتے اصفہان کا فتح کیتے بغداد دے نال 35 کلومیٹر تے مدائن اے مدائن کا فتح کیتے جن اندر سلیمان فارسی ستا پے مدائن دے کنارے دوتے کسرا دا محل ہا یہ کا فتح کیتا ہا کسرا دی لڑکی شہر بانو مال غنیمتی جائی آئی گھینامن والا کون ہا حضرت امام حسین کو دیمن والا کون ہا شہر بانو دے بدن کنے حسین دے گھر دے اندر جیرا لڑکا پیدا تھا اون دا نا تھا امام زین العابدین ہے محمد ابن یعقوب قرینی کافی جلی کے جرا امام زین العابدین ہے سارا چوتھا امام ہے ان شان بہت چیئے میں کی او کی میں میں کو آکھے تو سوی میں ایک تک عجیب گل دسے نا دسی کہیں کو نا میں کہ او کیا وہ کہ جی میں تورا عثمان دوہری نسبت رکھ دے یہ میں زین العابدین دوہری نسبت رکھ دے میں کہ او کیری دوہری نسبت ہے وہ کہ عثمان اچ دوہریا نسبت آئین عثمان دے گھر نبی جدو بیٹائن زین العابدین اچ دو نسبت آئین ان وچ دوہری سیادت ہے میں کہ او کیڑی ہنی ہکتا ہے جو زین العابدین نبی دے خاندان دا چشم و چراغ ہے ایک اے سرداری آئی کھڑی ہے دوجی سرداری آئی کھڑی ہے کہ جرا زین العابدین ہے انہی اما فارسی بادشاہ دی تھی ہے انہی اندر فارسی لوگ اندھی سیادت آئی کھڑی ہے یہ دوہرا شہزادہ ہے میں کہ دوہری سیادت منے نہیں زین العابدین دا آمنا نہیں منے دا آیا کی میں ہے کوٹ علاوت میں کو گل کرن دے اگر حضرت امام زین العابدین سچا اور یقیناً سچا وقت انہی اماں سچی ہے اگر انہی اماں شاہر بانو سچی ہے اور شاہر بانو دا آمنا سچا ہے اگر شاہر بانو دا آمنا سچا ہے وقت جہاد سچا ہے اگر جہاد سچا ہے تو میرے پیر عمر دی خلافت ہی سچی ہے کچھ سمجھ آئیے اللہ دا واسطہ ہی وے اکھیں کھولو سمجھ جالے علماء دے قریب باہو یہ باقی لوگ تو کو بھٹکے نہیں پائیں انہیں دے دھوکے دے اندر نہیں آمنا عقیدہ تورا سچا ہے مذہب تورا سچا ہے دین تورا سچا ہے خدا تورا سچا ہے نبی تورا سچا ہے قرآن تورا سچا ہے مذہب تورا سچا ہے مذہب اہل سنت دے علماء بھی تورے سچے ہیں سچے اللہ یہ عقیدت رکھی عقیدت خاتمہ کرے ایک کتاب خدا واسطے میری پڑھو چاہ یار مقام امام حسین میں بڑے عجیب گوشے ان اندر کھولین عام کتابیں ان اندر نہیں مل دے نیٹ شیٹ نہیں مل دے ایک کتاب بھی ملوے سی اور یہ میری عقائد والی کتاب ایکو تتوساں ایمیں چا سمجھو جو ضروری قاعدہ ہے اپنے بالیں کو پڑھاونے پتریں دھیری کو پڑھاونے مدرسے پڑھاونے اور اتھا مسجد دے اندر انہی تعلیم کرنی ہے جیرے جماعت
چلا لمن واسطے وجنے یہ میری کتاب چاہیے ونجنی ہے فضائل دی تعلیم بہت تھی گئی ہے ہن کچھ عقیدے دی تعلیم کرو تبلیغی جماعت نے کوئی عقیدہ نہیں آندا صوفیاں کو عقیدہ نہیں آندا تسبیح پھیرن دا زور ہے انہیں کو عقیدے دا پتہ کائے نہیں پٹکے بدھن دا زور ہے عقیدہ دا پتہ اللہ دا واسطہ ہی عقیدہ ٹھیک کر لوگ این وقت فکری جلغار پہ کرے این وقت دو جلغارین موضوع مری گل لمبی تھی گئی ہے این وقت دو جلغارین دنیا دے اندر دو جلغارین مسلمانے دوتے پتہ کہہ رہا ایک فکری جلغار ہے عقیدے دی جلغار ہے لوگ اسلامی عقائد دے خلاف حملہ پہ کرے دوسری جلغار ہے وہ سیاسی جلغار ہے دو جلغار ہے نہ تسا مقابلہ کرنے فکری جلغار دا بھی سیاسی جلغار دا بھی کرے سو دوہائیں میدانے تے اہل حق تے علماء کھڑن اکو الحمدللہ کچھ اک الحمدللہ چھکیا اک الحمدللہ دوہائیں میدانے تے علماء دی قیادت قبول کرو انہیں دے نال رہو انشاءاللہ دنیا وچ عزت پیسو میدان قیامت دی کامیاب تھی سو سونا نبی تو شفیع تھی سی اللہ توری میری حاضری کو قبول فرماوے یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود شریف تے دعائے خیر امور مختلف کیلنڈر اور رسائل بہت قیمتی امام حسن والا کیلنڈر انتہائی قیمتی آیا ہوئے ان شہدہ دا نا کوئی نہیں گھندا ان دے ذریعے امت دے اندر وحدت تھائی آئی ایک کیلنڈر دل گھر چلاؤ اگر گھر بھی جھیڑا جھگڑا ہو سی حسن دے نا دی برکت نال اللہ او کو بھی ختم کر دے سی درود شریف پڑھو دعا تھی نہیں پئیے حضرت دعا کرو